ویلکم بیک ٹو مائی ویورز. امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے. آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک اور کیس شیئر کروں گی جس کا نام ہے عشق کاذب. چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا. تو چلیے آج کا کیس ہم شروع کرتے ہیں. پتوکی ریلوے اسٹیشن پر ہونے والی قتل کی واردات نے پورے علاقے میں سراسیمگی پھیلا دی تھی. مقتول مختار حسین کوئی معمولی شخص نہیں تھا. وہ پتوکی کا ایک معروف کاروباری باشندہ تھا. پتوکی کے مین بازار میں اس کی کپڑے کی ایک بہت بڑی دکان تھی جہاں دو ملازم کام کرتے تھے. مختار حسین اور مختار کلاتھ ہاؤس سے علاقے کا ہر شخص واقف تھا. مختار حسین کی لاش ریلوے اسٹیشن کے ایک دور افتادہ علاقے میں جھاڑیوں کے نزدیک پائی گئی تھی. ادھر بتی گودام سے آگے خاردار خور جھاڑیوں میں ایک طویل سلسلہ تھا جہاں دن کے وقت بھی ویرانی ہی رہتی تھی اور رات میں تو بالکل ہی سناٹا چھا جاتا تھا. مختار حسین کو رات کی تاریکی اور خاموشی کی آڑ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا. تاہم اس کی لاش دوسرے روز صبح دریافت ہوئی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ اتوار کا دن تھا. میں حسب معمول تھانے پہنچا تو پتہ چلا شبینہ ڈیوٹی والا ASI 2 کانسٹیبل کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کی طرف گیا ہے. وہاں جھاڑیوں میں کسی کی لاش کی اطلاع ملی تھی. ان دنوں میں تھانے کے کوارٹر کے بجائے پتوکی ضلع قصور ہی کے ایک علاقے شمس آباد میں رہائش پذیر تھا. میں روزانہ صبح 8 بجے تھانے پہنچ جاتا اور واپسی کا انحصار تھانے کی مصروفیات پر ہوتا تھا. کبھی کبھار تو واپس گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 10 بھی بج جاتے تھے. میرے تھانے سے ریلوے اسٹیشن کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا. چنانچہ کچھ ہی دیر بعد میں جائے واردات پر پہنچ گیا. ذہین اور مستعد ASI پلک شیر اس وقت تک جائے وقوع کا نقشہ تیار کر چکا تھا. میری آمد پر اس نے مجھے صورتحال سے آگاہ کیا. میں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے مقتول کی لاش کا جائزہ لیا. مقتول مختار حسین چونکہ علاقے کا خاصا نمایاں شخص تھا اس لیے فوراً ہی اس کی شناخت ہو گئی تھی. وہ اس وقت بے داغ شلوار قمیض میں ملبوس تھا. موسم کی مناسبت سے قمیض کے اوپر اس نے کوٹ پہن رکھا تھا. پاؤں میں گرم موزے اور بند جوتا تھا. وہ ماہ جنوری کے ابتدائی ایام تھے. سردی اپنے جوبن پر تھی. مختار حسین کی موت کا سبب سر کے پچھلے حصے میں لگنے والی شدید ترین چوٹ تھی. ضرب کسی ٹھوس آہنی شے سے لگائی گئی تھی جس نے سر کے عقبی حصے کو بری طرح مجروح کر دیا تھا. میں نے مجروح کھوپڑی کے گھائل مقام کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ کم از کم 10-12 گھنٹے قبل قاتل کے دست ستم نے وہ قیامت ڈھائی تھی. گویا مختار حسین کو گزشتہ رات کے پہلے پہر موت کے منہ دھکیل دیا گیا تھا. لاش پوری طرح رات سخت سردی میں پڑی رہنے کی وجہ سے اکڑ چکی تھی. جائے وقوع اور مقتول کی لاش کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد میں ASI کی جانب متوجہ ہو گیا. پلک شیر، اس اندوناک واقعے کی اطلاع کس نے تھانے پہنچائی تھی؟ ایک کلی نے جناب. ASI نے بتایا. خدا بخش نام ہے اس کا. اپنی بات ختم کر کے ASI متلاشی نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا. اسی وقت 40-42 سال کی عمر کا ایک شخص آگے بڑھتے ہوئے بولا. میں ادھر ہوں جناب. مذکورہ شخص نے ریلوے کلیوں کا مخصوص پہناوا زیب تن کر رکھا تھا. ASI نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے بتایا. ملک صاحب، یہ خدا بخش ہے. میرے سوالات کے جواب میں خدا بخش نے جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے. کلی خدا بخش اس وقت صبح ٹہلتے ہوئے بتی گودام سے خاصا آگے نکل گیا تھا. پھر جب وہ خاردار جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اچانک اس کی نظر مقتول مختار حسین کی لاش پر پڑی. وہ بھاگا بھاگا واپس ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ میں پہنچا اور ٹکٹ بابو کو اس سنگین صورتحال سے آگاہ کیا. چند لمحے کے بعد تمام عملے کو اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی. ٹکٹ بابو، بشیر احمد اور عملے کے بیشتر افراد مختار حسین کو جانتے تھے. اس لیے ریلوے ہی کے ایک ملازم کو مختار حسین کے گھر دوڑا دیا گیا اور خدا بخش تھانے چلا آیا تھا. تاہم مقتول کے گھر سے ابھی تک کوئی وہاں پہنچا نہیں تھا. میں نے خدا بخش سے پوچھا، تم کتنے بجے ان جھاڑیوں کی طرف آئے تھے؟ میرا مطلب ہے تم نے لاش کو کب دیکھا؟ میرا خیال ہے اس وقت صبح کے 7 بجے تھے. خدا بخش نے جواب دیا. کیا تم لاش کو دیکھتے ہی پہچان گئے تھے؟ جی ہاں، میں رانا صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں. کون رانا صاحب؟ میں نے پوچھا. وہ گڑبڑا گیا. یہی جناب جن کی لاش پڑی ہے. وہ جھاڑیوں کے قریب پڑی مقتول کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا. ان کا پورا نام رانا مختار حسین ہے. لوگ عام طور پر انہیں رانا صاحب ہی کہتے ہیں. میں خدا بخش سے پوچھ تاچھ کر ہی رہا تھا کہ اسی وقت مقتول کا بڑا بیٹا افتخار حسین وہاں پہنچ گیا. اسی دوران میں نے مقتول کی لاش کو ایک سفید چادر سے ڈھک دیا تھا. افتخار حسین کی آمد پر میں نے لاش کے چہرے سے چادر ہٹا دی. وہ کافی دیر تک اپنے مقتول باپ کا جائزہ لیتا رہا. پھر جذباتی لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگا. تھانے دار صاحب، بڑے رانا صاحب کو کس نے قتل کیا ہے؟
ہمیں بھی قاتل کی تلاش ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ لوگوں کا تعاون ہی مجھے قاتل تک پہنچائے گا۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ ہم بھی یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے نرمی سے کہا، پھر پوچھا، تمہارے خیال میں تمہارے باپ کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ان کا کوئی دشمن نہیں ہے، افتخار حسین روحان سے لہجے میں بولا۔ پورے علاقے میں ان کی بہت عزت تھی، آج تک ابا جی کا کسی سے معمولی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بہرحال یہ کسی دوست کا کام تو نہیں لگتا افتخار حسین۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا، میں نے اس کے شانے کو تھپتھپاتے ہوئے تفسیر آمیز لہجے میں کہا، برخوردار، میں بھی تم سے تفصیلی بات کرتا ہوں، پہلے ذرا موقع کی ضروری کارروائی نپٹا لوں۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، ویران نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے سب سے پہلے مقتول کی مکمل جامع تلاشی لی۔ کوٹ کی جیبوں میں سے عام استعمال مثلاً وہاں رومال، کنگھی اور خوشبو کی شیشی کے علاوہ 200 روپے کی رقم برآمد ہوئی۔ قمیض کی سامنے والی جیب میں سے ریلوے کا ایک ٹکٹ بھی ملا تھا، جو پتوکی سے لاہور تک کا تھا۔ ٹکٹ پر گزشتہ روز کی تاریخ تھی۔ اس کے علاوہ چند ایسے کاغذات تھے جن کی نوعیت سراسر کاروباری تھی، اس لیے یہاں ان کا ذکر ضروری نہیں۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے لگ بھگ 45 سال قائم کیا تھا۔ وہ ایک صحت مند اور خوشحال شخص تھا۔ عجیب بات مجھے معلوم ہوا، افتخار حسین کے علاوہ اس کی 2 لڑکیاں تھیں، 15 سالہ سلمیٰ اور ناہید۔ مقتول کی بیوی کا نام رابعہ بیگم تھا، جو مقتول سے عمر میں صرف 5 سال چھوٹی تھی، اور افتخار حسین کی عمر 20 اور 21 سال کے درمیان تھی۔ اس کی صحت قابل رشک تھی، تاہم وہ اپنی وضاحت اور بول چال سے سیدھا سادہ شخص دکھائی دیتا تھا۔ میں نے جائے وقوع کی نہایت ہی ضروری کارروائی نپٹانے کے بعد مقتول مختار حسین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع ہسپتال بھجوا دی۔ تاہم اسی موقع پر افتخار حسین نے کمزور سا احتجاج کیا، تھانے دار صاحب، آپ ابا جی کی لاش میرے حوالے کر دیں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں ان کی چیڑ پاڑ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بہت ضروری ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، مجھے تم قانون کے تقاضے پورے کرنے سے نہیں روک سکتے۔ یہ سب کچھ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے، میں جلد از جلد تمہارے باپ کے قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد افتخار حسین نے ذرا جرأت نہیں کی۔ میں نے اپنے اہم کام سر انجام دینے کے بعد افتخار حسین سے کہا، میں تم سے اور تمہاری والدہ سے تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ تم دونوں کے بیانات کے لیے میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ بولا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ ہاں، یہی مناسب رہے گا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہارا گھر کس طرف ہے؟ اس نے بتایا، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی تمہارے گھر چلتے ہیں، میں نے کہا۔ اس سے پہلے میں ریلوے کے ٹکٹ بابو سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ہم دونوں چلتے ہوئے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے تک آ گئے۔ اسٹیشن ماسٹر اس وقت اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا، تاہم اس کے اسسٹنٹ نے میری فرمائش پر ٹکٹ بابو بشیر احمد کو وہیں روک لیا۔ بشیر احمد عام سی صورت والا ایک دبلا پتلا شخص تھا، اس کی عمر 30 اور 32 کے درمیان رہی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش نظر سے اسے تکتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، بشیر احمد، تمہاری ڈیوٹی کب سے کب تک ہوتی ہے؟ صبح 7 سے رات 7 بجے تک جناب۔ کلی خدا بخش کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ لاش کی دریافت کے بعد اس نے سب سے پہلے بشیر احمد کو اس بارے میں بتایا تھا۔ خدا بخش کے بیان کے مطابق اس نے صبح 7 بجے خاردار جھاڑیوں کی مقتول کی لاش دیکھی تھی۔ اسی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ٹکٹ بابو سے سوال کیا، بشیر احمد، مجھے پتہ چلا ہے کہ خدا بخش نے سب سے پہلے تمہیں لاش کی اطلاع دی تھی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ بولا، کوئی خاص وجہ نہیں ہے جناب، بس یہ ایک اتفاق تھا۔ وہ بتی گودام کی جانب سے دوڑتا ہوا عمارت کی طرف آ رہا تھا، میں اس وقت پلیٹ فارم کے جنگلے کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ خدا بخش نے سب سے پہلے مجھے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ تم پلیٹ فارم کے جنگلے کے قریب کھڑے کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تم ٹکٹ بابو ہو، تمہیں تو ٹکٹ کے گھر کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، میرے فرائض کا تقاضا تو یہی ہے کہ ڈیوٹی کے دوران میں ہمیں وقت مجھے ٹکٹ گھر کے اندر موجود رہنا چاہیے۔ تاہم پتوکی جیسی چھوٹے اسٹیشنوں پر صرف ٹرین کی آمد اور روانگی کے وقت ہی کچھ رونق اور مصروفیت ہوتی ہے، اس لیے ٹکٹ کلرک اکثر اپنے کمرے سے باہر ہی نظر آتا ہے، کبھی پلیٹ فارم پر چہل قدمی کرتے ہوئے اور کبھی دوسرے افراد سے گپ شپ کرتے ہوئے۔ پھر آج صبح ہی تو میرے ٹکٹ گھر سے باہر کھڑے ہونے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ آخری جملہ اس نے کچھ سوچتے ہوئے ادا کیا تھا۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہ بولا، اس وقت 7 بجنے میں 2-3 منٹ باقی تھے اور میری ڈیوٹی ٹھیک 7 بجے شروع ہوتی ہے۔ خدا بخش نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے لگ بھگ 7 بجے صبح مقتول مختار حسین کی لاش کو دیکھا تھا۔ تمہارے بیان کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے جب لاش کا نظارہ کیا اس وقت 7 بجنے میں 5 منٹ باقی ہوں گے۔ وہ بولا،
آپ کا اندازہ درست ہے۔ خدا بخش نے جب مجھے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس وقت تقریباً 7 بجنے والے تھے۔ پھر ہم سب لوگ جائے وقوع کی جانب دوڑ پڑے تھے اور تم نے پہلی نظر میں مقتول کو پہچان لیا تھا۔ ظاہر ہے، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ ایک میں ہی کیا، سب نے مختار حسین کو پہچان لیا تھا۔ وہ اسی علاقے کی خاصی معروف شخصیت ہیں۔ میں نے زاویہ سوال کو ذرا تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ بشیر احمد، تم رات 7 بجے، واضح رہے کہ جنوری کی ابتدائی تاریخوں میں وسطی پنجاب میں 5 سوا 5 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے، لہٰذا 7 بجے کا وقت رات میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر چلے جاتے ہو، تمہاری جگہ کون ڈیوٹی سنبھالتا ہے؟ رات والا ٹکٹ بابو، عبدالخالق، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنی جیب میں سے وہ ٹکٹ نکال لیا جو مقتول کی جامع تلاشی سے میرے ہاتھ چڑھا تھا۔ میں نے مذکورہ ٹکٹ بابو بشیر احمد کی بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ٹکٹ کل کی تاریخ میں اسی ریلوے اسٹیشن سے جاری کیا گیا ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے یا عبدالخالق کے ہاتھوں کا؟ وہ ٹکٹ کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے بولا، یہ ٹکٹ میرے ہی ہاتھوں میں جاری ہوا تھا۔ میں اپنی تحریر کو کیسے بھول سکتا ہوں، بلکہ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ ٹکٹ مقتول مختار حسین کے لیے بنایا تھا۔ وہ لاہور جانا چاہتا تھا۔ پھر وہ ٹکٹ کے ایک مخصوص حصے پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں، یہاں پتوکی تا لاہور لکھا ہوا ہے۔ میں یہ تمام اندراجات اچھی طرح دیکھ چکا ہوں۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بشیر احمد، ذرا سوچ کر بتاؤ، تم نے کل کتنے بجے مقتول کو یہ ٹکٹ دیا تھا؟ وہ جلدی سے بولا، اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے جناب؟ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا۔ میرا خیال ہے 5:45 یا 6 بجے کا وقت ہوگا جب مقتول مختار حسین نے مجھ سے ٹکٹ طلب کیا تھا۔ وہ لاہور جانا چاہتا تھا۔ کراچی سے آنے والی ایک ٹرین 6:30 بجے پتوکی پہنچتی ہے۔ مقتول اسی ٹرین سے لاہور جانا چاہتا تھا۔ میں نے رانا صاحب کو سلام کیا، ٹکٹ کی رقم وصول کی اور یہ ٹکٹ بنا کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ مجھے یہ تمام باتیں اچھی طرح یاد ہیں، ابھی کل رات ہی کی تو بات ہے۔ اس کا تفصیلی جواب سننے کے بعد میں نے سوال کیا، کیا مقتول اس وقت اکیلا ہی تھا؟ جی بالکل جناب، وہ اکیلا ہی تھا۔ اس لیے تو اس نے صرف ایک ہی ٹکٹ لیا تھا، میں نے کہا۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھے بشیر احمد۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت امیز انداز میں کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا مقتول بالکل تنہا اسٹیشن پہنچا تھا یا کوئی اسے چھوڑنے بھی آیا تھا؟ میں نے یہ سوال ایک اہم امکان کے پیش نظر کیا تھا۔ اگر گزشتہ شب مقتول کے ساتھ کسی اور شخص کی موجودگی ثابت ہو جاتی تو قاتل کی تلاش میرے لیے قدر آسان ہو جاتی، لیکن ٹکٹ بابو کے جواب نے یہ امکان بھی معدوم کر دیا۔ جناب، میں نے تو رانا صاحب کے ہمراہ کسی اور شخص کو نہیں دیکھا تھا، اس نے سوچتے ہوئے بتایا۔ ہاں، اگر کوئی ذرا ہٹ کر کھڑا ہو تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا، بشیر احمد، کراچی سے آنے والی وہ ٹرین کہاں تک جاتی ہے؟ راولپنڈی تک جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا مذکورہ ٹرین گزشتہ رات وقت مقررہ پر پہنچ گئی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بتایا، ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ تھی جناب۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ٹرین 7 بجے پلیٹ فارم پر پہنچی تھی۔ میں نے پرسوچ انداز میں خود کلامی کی۔ بشیر احمد جلدی سے بولا، بالکل 7 بجے تھانے دار صاحب۔ بشیر احمد، میں نے ٹکٹ بابو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم سے ٹکٹ خریدنے اور ٹرین کی آمد کے درمیانی وقفے میں تم نے مقتول کی کوئی جھلک دیکھی تھی؟ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، جناب، میری کھڑکی سے اسٹیشن کا پلیٹ فارم نظر نہیں آتا۔ میرا مطلب ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نظر نہیں آتا، اس لیے میں وثوق سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ویسے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، میں نے مقتول کو ٹکٹ دینے کے بعد پھر زندہ حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ از علاوہ ٹرین کی آمد کے ساتھ ہی میری چھٹی کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اس وقت میری پوری توجہ عبدالخالق کی طرف تھی، جسے میں چارج دے دیا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، بشیر احمد، ذرا سوچ کر بتاؤ، تم نے مقتول کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی دیکھا تھا؟ یہ سوال میں نے خاص طور پر اس لیے بھی کیا تھا کہ جائے وقوع پر مجھے سامان نام کی کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ بشیر احمد کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، تھانے دار صاحب، میں نے مقتول رانا مختار حسین کے پاس ایک قیمتی بریف کیس بھی دیکھا تھا۔ بریف کیس؟ میں نے بے اختیار دہرایا۔ جی ہاں، بریف کیس۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اور یہ بات مجھے اچھی طرح یاد رہ گئی کہ جب رانا صاحب میری کھڑکی کے سامنے کھڑے ٹکٹ بنوا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے وہ سیاہ بریف کیس کھڑکی کے آگے بنے ہوئے سنگی شیلف پر رکھ دیا تھا۔ یہ انکشاف خاصا اہم تھا کیونکہ مقتول مختار حسین کی لاش کے نزدیک مجھے بریف کیس نامی کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ میرے ذہن میں ایک فوری خیال نے سر ابھارا، کہیں خدا بخش کلی نے تو وہ بریف کیس نہیں اڑا لیا تھا؟ خدا بخش شکل و صورت سے جرائم پیشہ دکھائی نہیں دیتا تھا، تاہم قتل کی اس سنگین واردات میں اسے یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں جب اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں آیا تو افتخار حسین کو میں نے باہر ہی رکنے کی ہدایت کی تھی،
ब्रीफ केस की तस्दीक के लिए मैंने मकतूल के बेटे को कमरे में बुला लिया और पूछा, इफ्तिखार हुसैन, तुम्हारे बाप के पास कोई ब्रीफ केस वगैरह भी था? वह चौंक उठा और जज्बात में सर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल था जनाब। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से उसने इजाफ़ा किया, पता नहीं इस तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं गया, वो ब्रीफ केस तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आया। उस ब्रीफ केस में तो एक भारी रकम मौजूद थी। भारी रकम? अब मेरे चौंकने की बारी थी। कितनी रकम थी इस स्याह ब्रीफ केस में? मैंने बेताबी से पूछा। वो कुछ सोचते हुए बोला, मैं बिल्कुल दुरुस्त रकम तो नहीं बता सकता, ताहम वो हज़ारों रुपए थे जो उन्होंने अपने लाहौर वाले भाई यानी मेरे ताया को देना थे। उस ज़माने के हज़ारों रुपए आजकल लाखों में बनते हैं। इफ्तिखार हुसैन के इंकशाफ ने मुझे कदरे मुख्तलिफ खतूत पर सोचने पर मजबूर कर दिया था। मकतूल के पास ब्रीफ केस में एक बड़ी रकम मौजूद थी और कत्ल के बाद उसकी लाश के पास से वो ब्रीफ केस नहीं मिला था। उन हालात की रोशनी में सोचा जा सकता था कि मकतूल मुख्तार हुसैन को रकम की खातिर कत्ल किया गया था और कातिल ब्रीफ केस हासिल करके गायब हो चुका था। इस थ्योरी से एक अहम बात यह भी सामने आई थी कि कातिल इस राज से वाकिफ़ था कि मकतूल के ब्रीफ केस में एक भारी रकम मौजूद थी और वो उस ब्रीफ केस के साथ बज़रिया ट्रेन लाहौर जाने वाला था। गोया कातिल मकतूल के मामूलात और प्रोग्राम से बखूबी आगाह था। इन खतूत पर सोचते हुए ये भी कहा जा सकता था कि कातिल मकतूल का कोई करीबी शख्स था। मैंने इफ्तिखार हुसैन से पूछा, बरखुरदार, तुम्हारे बाप के लाहौर जाने वाले प्रोग्राम से कितने लोग आगाह थे? वो सोचते हुए बोला, मैं, माँ जी, मेरी छोटी बहनें, और मुझे मालूम नहीं, हो सकता है अब्बा जी ने किसी से जिक्र किया हो। मैंने एक पूरी ख्याल के तहत पूछा, मेरी मालूमात के मुताबिक तुम कारोबार में अपने मकतूल बाप का हाथ बटाते थे। उसके अलावा तुम्हारी दुकान में 2 मुलाजिम भी काम करते हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आपकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। मैंने पूछा, मुख्तार क्लॉथ हाउस में काम करने वाले मुलाजमों के नाम क्या हैं? एक का नाम मंजूर अहमद है, इफ्तिखार हुसैन ने बताया, और दूसरे का नाम नासिम अली। वो कितने अरसे से तुम्हारी दुकान पर काम कर रहे हैं? 5 और 8 साल से, इफ्तिखार हुसैन ने जवाब दिया, फिर खुद ही वजाहत कर दी। मंजूर को वहाँ काम करते हुए 5 साल हुए हैं और नासिम 8 साल से हमारे साथ है। इसका मतलब है दोनों पुराने हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। तो फिर ये बात इन्हें ज़रूर मालूम होगी कि मकतूल मुख्तार हुसैन गुज़िश्ता रात जाने वाला था। इस बात के 100% इम्कानात हैं, इफ्तिखार हुसैन ने बताया। कल दिन के वक्त मुलाजिम की मौजूदगी में इस सिलसिले में मेरे अब्बा जी से बात हुई थी। उस वक्त अब्बा जी ने मुझे प्रोग्राम के बारे में तफसीलन बताया था। इन्हें इतवार का पूरा दिन यानी आज का दिन लाहौर में गुजार कर वापस पतुकी आना था। बात के इख्तिताम तक पहुँचते पहुँचते इफ्तिखार की आवाज़ भरा गई। बाप की मौत ने उसे बुरी तरह मुतासिर किया था। उसकी आंखों में वीरानी और चेहरे पर शकिस्तगी थी। चंद लम्हात तक मैंने उसको संभलने का इंतज़ार किया, फिर पूछा, इफ्तिखार, ज़रा सोच कर बताओ, तुम्हारे दोनों मुलाजिम ये बात जानते थे कि मुख्तार हुसैन एक बड़ी रकम अपने साथ लेकर लाहौर जा रहा था? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात वजाहत कर देना चाहता हूँ जनाब। वो कदर ठहरे हुए लहजे में बोला, आप जिस अंदाज में सोच रहे हैं उसके इम्कानात नहीं हैं। मंजूर और नाजिम हमारे बरसों के आजमाए हुए हैं, हम उन पर पूरा भरोसा रखते हैं। उनकी तरफ से ऐसी गिरी हुई हरकत की तवक्को नहीं रखी जा सकती। एक लम्हे रुकने के बाद उसने इजाफा किया, वैसे मुझे यकीन है कि वो दोनों ब्रीफ केस वाली रकम के बारे में कुछ नहीं जानते। हम बाप बेटे के दरमियान इस हवाले से उनके सामने कोई बात नहीं हुई थी। मुझे भी शाम में घर आकर माँ की ज़ुबानी इस रकम के बारे में मालूम हुआ था। मैंने कहा, इफ्तिखार हुसैन, हम किसी इम्कान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें तो बाज़ औक़ात उन अफराद पर भी शक करना पड़ता है जिनका मौजूदा केस से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। ये हमारे फ़र्ज़ का तकाजा है। बहरहाल, क्या मंजूर और नाजिम से मैं इस वक्त मिल सकता हूँ? इस वक्त तो मुमकिन नहीं, इफ्तिखार ने जल्दी से कहा। मेरा मतलब था तुम्हारी दुकान पर जाकर। आज दुकान बंद है, इफ्तिखार ने बताया। इतवार के रोज़ हफ्तावार छुट्टी होती है और वो दुकान की पतोकी से ज़रा हट कर रहते हैं। वो कल सुबह ही दुकान पर पहुँचेंगे। मैंने पूछा, उन दोनों की रिहाइश कहाँ है? मंजूर अहमद तो कोट सरदार में रहता है, इफ्तिखार ने जवाब दिया, और नाजिम अली चुनिया का रहने वाला है। फिर तो मजबूरी है, मैंने कहा, कल तक इंतज़ार ही करना पड़ेगा। एक लम्हे तौक़ुफ़ से मैंने इजाफ़ा किया, मैं एक काम तुम्हारे ज़िम्मे लगा रहा हूँ इफ्तिखार। उसने ताउन अवेद नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, तुम कल सुबह उन दोनों को लेकर मेरे पास थाने आ जाना, उनका बयान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसा ही करूँगा जनाब। लिखत बाबू बशीर अहमद से मज़ीद 2-4 सवालात करने के बाद मैं स्टेशन मास्टर के कमरे से बाहर निकल आया। मकतूल की लाश के साथ ESI फलक शेर और एक कांस्टेबल गया था। दूसरा कांस्टेबल इस वक्त मेरे साथ था। कमरे से बाहर आते ही कांस्टेबल ने पूछा, मलिक साहब, अब मकतूल के घर जाना है ना? मकतूल के घर तो जाना ही है, मैंने चारों जानिब निगाह दौड़ाते हुए कहा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम भी करना है। कौन सा छोटा काम जनाब? कांस्टेबल ने मेरी नज़र का ताक़ुब करते हुए पूछा। शायद आप किसी को ढूंढ रहे हैं।
پتہ نہیں یہ خدا بخش کہاں غائب ہو گیا۔ وہ تو اس طرف کھڑا ہے جناب، کانسٹیبل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھیے بوتلوں والی دکان کے پاس۔ مجھے بھی وہ دکھائی دے گیا، میں نے کانسٹیبل سے کہا۔ جاؤ جلدی سے اسے بلا کر یہاں لے آؤ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد خدا بخش میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا، میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خدا بخش، میں ان لوگوں کی بڑی سے بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہوں جو میرے ساتھ تعاون کا اظہار کرتے ہوئے سچ بولتے ہیں۔ اور میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور کہا، اور جو لوگ اپنی چالاکی سے مجھے فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں یا حقائق کو چھپا کر ڈریک کوئی سے کام لیتے ہیں، میں ان کو الٹا لٹکا کر کھال کھینچ لیتا ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے سرکار، لیکن آپ یہ سب کچھ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا قصور کیا ہے؟ اگر میں تھانے میں قتل کی اس واردات کی اطلاع دی ہے تو کیا یہ کوئی جرم تو نہیں؟ تھانے آ کر کسی بھی اہم واقعے کی اطلاع دینا کوئی جرم نہیں خدا بخش، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس سلسلے میں تم کسی بھی قصوروار نہیں، بلکہ اب میں تم سے جو کچھ پوچھنے والا ہوں، اگر اس کے جواب میں تم نے غلط بیانی کی تو یہ تمہارا سنگین جرم ثابت ہوگا۔ وہ گھگھیایا۔ میں ہرگز غلط بیانی نہیں کروں گا، آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ خدا بخش، جب آج صبح لگ بھگ 7 بجے تم نے مختار حسین کی لاش دیکھی تو لاش کے پاس تمہیں اور کیا چیز نظر آئی تھی؟ کچھ نہیں جناب، وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ وہاں جھاڑیوں کے پاس صرف رانا صاحب کی لاش ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کل رات جب مقتول ریلوے اسٹیشن پہنچا تو اس کے پاس ایک سیاہ بریف کیس بھی تھا۔ بریف کیس؟ میں بریف کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹکٹ بابو بشیر احمد اس سیاہ بریف کیس کی تصدیق کر چکا ہے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور تم کہہ رہے ہو کہ بریف کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ خدا بخش نے منت آمیز لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، میں آپ سے ہرگز غلط بیانی نہیں کروں گا۔ اگر ٹکٹ بابو نے مقتول کے پاس کوئی سیاہ بریف کیس دیکھا تھا تو دیکھا ہوگا۔ میں نے تو پہلی مرتبہ مقتول کو بتی گودام سے آگے جھاڑیوں کے پاس ہی دیکھا تھا، اور وہ بھی لاش کی صورت میں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت وہاں کوئی بریف کیس موجود نہیں تھا۔ جانتے ہو اس بریف کیس میں کیا تھا؟ نہیں جناب، میں کچھ نہیں جانتا۔ بریف کیس میں ہزاروں روپے کے نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ لرزیدہ لہجے میں گویا ہوا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی نے رانا صاحب کو اسی رقم کے لیے قتل کیا ہے۔ کسی نے؟ کون؟ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے کیا پتہ جناب، وہ جلدی سے بولا۔ ہوگا کوئی ظالم شخص۔ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ نہیں سرکار، جھوٹ بولنے کا انجام تو میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں۔ میں نے مر کر خدا کو جواب دینا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو خدا مجھے اسی وقت کر دے۔ خدا بخش نے آخری جملہ دل کی گہرائی سے ادا کیا تھا، جس سے سچائی جھلکتی تھی۔ کوئی دریغ گوئی اس انداز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے خدا بخش کی بے گناہی کا یقین ہو گیا، تاہم میں اپنے فرائض کے سلسلے میں قانونی تقاضوں کو پس پش نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، خدا بخش، تمہاری رہائش کس طرف ہے؟ اس نے ایک نزدیکی بستی کا نام لیا۔ میں نے سوال کیا، کیا تم تھانے میں اطلاع کرنے سے پہلے یا بعد میں اپنے گھر بھی گئے تھے؟ جی ہاں، میں اسٹیشن سے سیدھا اپنے گھر گیا تھا، اس نے بتایا۔ پہلے میں نے اپنی گھر والی کو اس آنے کے بارے میں بتایا، پھر تھانے کا رخ کیا۔ اس کے جواب میں شک کی گنجائش تھی۔ اگر اس قاتل میں ملوث ہونے یا صرف بریف کیس اڑا لے جانے میں خدا بخش کا کوئی ہاتھ تھا تو تھانے آنے سے پہلے اس کا اپنے گھر جانا ذہن میں شک و شبہات کو جنم دیتا تھا۔ اس بات کا تو مجھے 99% یقین تھا کہ قتل خدا بخش نے نہیں کیا تھا، اور اگر بریف کیس واقعی اسی نے اڑایا تھا تو پھر یہ بات واضح تھی کہ مختار حسین کو رقم کے لیے قتل نہیں کیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں قاتل اپنا کام نپٹانے کے بعد بریف کیس کو جائے وقوع پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کبھی امکانات اسی بات کے تھے کہ مختار حسین کی رقم کی خاطر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور قاتل خدا بخش نہیں تھا۔ تاہم میں نے اپنی تسلی کی خاطر خدا بخش کے گھر کی تلاشی ضروری سمجھی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ابھی اور اس وقت ہمارے ساتھ اپنے گھر چلو گے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا؟ وہ شکوہ گناہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، بات یقین آنے یا نہ آنے کی نہیں ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، ہم چھوٹی سے چھوٹی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ستہ بسم اللہ، وہ سادے سے لہجے میں بولا۔ آپ بڑے شوق سے میرے گھر کی تلاشی لیں، اگر اس طرح میری سچائی ثابت ہوتی ہے تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ خدا بخش کا گھر جس بستی میں تھا وہ مقتول کے گھر کے راستے میں پڑتی تھی۔ ہم پیدل اسٹیشن سے روانہ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم چاروں کانسٹیبل افتخار حسین خدا بخش کے جھونپڑے نما گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ اس جھونپڑے میں بھوک افلاس اور محبت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ جی ہاں، خدا بخش اپنی بیوی کے ساتھ وہاں محبت بھری زندگی گزار رہا تھا۔ اس گھر کی ہر شے سے اسرت ٹپکتی تھی، نہ اس بڈھے کی بہت محبت مثالی تھی،
وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم اپنے شب و روز باہمی الفت و رفاقت میں گزار رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبل کی مدد سے صرف 5 منٹ کے اندر اس جھونپڑے کی مکمل تلاشی لی۔ قیمتی سیاہ بریف کیس کی وہاں موجودگی کے آثار نہیں ملے تھے۔ اس بات کا مجھے پہلے اندازہ تھا، تاہم یہ قانونی کارروائی بھی ضروری تھی۔ اب تو آپ کو تسلی ہو گئی ہے نا تھانے دار صاحب؟ خدا بخش نے خانہ تلاشی کے اختتام پر پوچھا۔ میں نے کہا، یہ سچ ہے کہ ہمیں تمہارے گھر سے وہ بریف کیس نہیں ملا جو کل رات مقتول کے پاس دیکھا گیا تھا؟ اس سے میری بے گناہی ثابت ہو گئی ہے نا؟ فی الحال ایسا کہا جا سکتا ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، لیکن جب تک ہم مختار حسین کے قاتل تک نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک تم اس علاقے سے باہر نہیں جاؤ گے، اور اگر جانا ناگزیر ہی ہوا تو پہلے تھانے میں اطلاع دو گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں مائی باپ، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ ہم بڈھوں ٹھڈوں نے بلا پتوکی سے باہر کہاں جانا ہے؟ ساری عمر یہیں گزر گئی، ہمارا تو کوئی ہے بھی نہیں جس کے پاس جائیں گے۔ ایک ٹھنڈی اور پاس انگیز آہ بھرنے کے بعد اس نے اضافہ کیا، ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، اگر خدا نخواستہ مجھے یا میری گھر والی کو پتوکی سے باہر جانا پڑا تو میں ضرور تھانے میں اطلاع کروں گا۔ ایک بات اور، اس کی بات ختم ہونے پر میں نے کہا، کل کسی وقت تھانے میں آ کر اپنا بیان ضرور ریکارڈ کروا لینا۔ میں آج ہی شام کو حاضر ہو جاؤں گا سرکار، وہ فرما برداری سے بولا۔ ہم اس کے گھر سے باہر نکل آئے۔ کچھ دیر بعد مقتول مختار حسین کے شاندار گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم کی سجاوٹ اور وہاں پر موجود اشیاء سے مقتول کی عمارت کا اظہار ہوتا تھا۔ ویسے 1-2 مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے میں نے مختار کلاتھ ہاؤس بھی دیکھا تھا۔ وہ مذکورہ بازار کی سب سے زیادہ بڑی اور خوب چلنے والی دکان تھی۔ مقتول کی بیوہ رابعہ بیگم اور صاحبزادے افتخار حسین سے آدھے گھنٹے کی گفتگو کے دوران میں مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں میں یہاں ان کا خلاصہ بیان کروں گا۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ آدھے گھنٹے کی ایک گفتگو کے لیے مجھے 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا تھا۔ رانا مختار حسین کی ناگہانی موت نے پورے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا تھا۔ رابعہ بیگم اور چھوٹی بچیوں کا برا حال تھا۔ میں بڑی مشکل سے رابعہ بیگم کو بات چیت کے لیے آمادہ کر پایا تھا۔ اس گھر اور گھر کے مکینوں پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس کی تباہ کاریوں کا ذکر موقوف کر کے میں ضروری اور اہم واقعات کی طرف آتا ہوں۔ رابعہ بیگم کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اس کا جیٹ یعنی مقتول کا بڑا بھائی رانا دلدار حسین لاہور کے مشہور علاقے کرشن نگر میں رہتا تھا۔ وہ بھی کپڑے ہی کا کاروبار کرتا تھا اور لاہور کی اعظم کلاتھ مارکیٹ میں دلدار کی تھوک کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی۔ مقتول بھی اپنی دکان کے لیے سارا مال اپنے بھائی سے ہی لیتا تھا اور ہر مہینے کے اختتام پر حساب کر لیا جاتا تھا۔ چند روز قبل دسمبر کے آخر میں معمول کا حساب ہو چکا تھا، لیکن جنوری کے ابتدائی دنوں میں بڑے بھائی کو یہ پیغام ملا کہ اسے ایک بہت بڑی رقم کی فوری ضرورت ہے۔ مقتول کے پاس بڑی مطلوبہ رقم موجود تھی، چنانچہ وہ ہفتے کی شام بذریعہ ٹرین لاہور جانے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے مذکورہ رقم سیاہ بریف کیس میں ڈالی اور پتوکی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا اور وہ اندھوناک واقعہ پیش آیا جس میں رقم سے بھرے ہوئے قیمتی بریف کیس کے باعث اس کی جان چلی گئی۔ رابعہ بیگم نے بتایا کہ مقتول کا پروگرام ایک دن لاہور میں گزارنے کا تھا اور وہ اتوار کی صبح واپس پتوکی آ جاتا، مگر اسے پتوکی سے جانا ہی نصیب نہیں ہوا تھا تو واپس کہاں سے آتا؟ رابعہ بیگم بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا، آپ نے ابھی تک رقم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ وہ ذہین عورت تھی، فوراً میرے سوال کا مقصد سمجھ گئی، بولی، بھائی دلدار نے 10 لاکھ روپے منگوائے تھے، بریف کیس میں اتنی ہی رقم موجود تھی، 10,000 روپے۔ میں نے زیر ربط دہرایا، یہ تو خاصی تکڑی رقم ہے بھائی۔ جی ہاں، رقم تو واقعی خاصی بڑی ہے، رابعہ بیگم نے کہا۔ دراصل مختار اپنے بڑے بھائی کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا، پھر اس کے پاس رقم بھی موجود تھی، اس لیے کم یا زیادہ کا سوال ہی کیا، اس سے زیادہ رقم کا نقصان ہو جاتا تو دکھ کی بات نہیں تھی، مگر مختار۔ اس کی آواز بھرا گئی، جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں امنڈ آنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ وہ اس وقت جتنے بڑے خسارے سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ صرف وہی عورت کر سکتی ہے جو بھری بہار میں اچانک بیوہ ہو جائے۔ اس زمانے کے 10,000 روپے آج کل کے 5 لاکھ سمجھ لے، یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، تاہم رابعہ بیگم کا ذیاں اس سے لاکھوں گنا زیادہ اور مستقل تھا۔ کہتے ہیں دولت ہاتھ کا میل ہوتی ہے، دولت میں ہونے والا بڑا سے بڑا نقصان بھی پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن مختار حسین کی اس لرزہ خیز موت نے رابعہ بیگم کی زندگی میں جو خلا پیدا کر دیا تھا اس زمانے بھر کی دولت کبھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جذبات کے ریلے سے ذرا سنبھلی تو میں نے اس سے بھی وہی سوال کیا جو اس سے پہلے افتخار حسین سے کر چکا تھا، خاتون اچھی طرح سوچ سمجھ کر بتائیں، آپ کے مرحوم شوہر کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟
وہ ایک لمحے سوچنے کے بعد بولی، کاروبار میں مسابقت، مخاصمت اور مقابلہ وغیرہ تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن عمومی طور پر مختار ایک صلح جو اور امن پسند شخص تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی دشمن ہوگا جو اس کی جان ہی لے لے۔ میں نے کہا، ایک بات کو ذہن میں رکھیں، مختار کی موت کا کوئی نہ کوئی تعلق اس کے بریف کیس سے ضرور ہے جس میں 10,000 روپے کی رقم موجود تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کسی چور اچکے کا کام لگتا ہے تھانے دار صاحب۔ افتخار حسین نے خیال آرائی کی، اور وہ چور اچکا کوئی ایسا شخص ہوگا جسے یہ معلوم ہو کہ مقتول کے بریف کیس میں ایک بھاری رقم موجود ہے۔ میں نے افتخار حسین کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، مختار کا قاتل یقینی طور پر کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو مقتول کے معمولات اور روزمرہ کے پروگرام سے واقف ہو، خصوصاً کل رات لاہور جانے والے پروگرام سے۔ خدا جانے بیٹھے بٹھائی یہ کیا مصیبت آن پڑی ہے۔ رابعہ بیگم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ مختار نے تو کبھی کسی کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا، پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ اس کی آواز بھرا گئی، گروگیر لہجے میں بولی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ میں نے ہمدردی آمیز لہجے میں کہا، رابعہ خاتون، آپ ان حالات میں اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا شوہر کا قاتل بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوگا۔ پھر میں نے اٹھتے ہوئے افتخار حسین کو مخاطب کیا، برخوردار، میں نے تمہارے ذمہ جو کام لگایا اسے یاد رکھنا۔ کون سا کام ملک صاحب؟ وہ بے ساختہ بولا، وہی کام جو منظور اور ناظم والا۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ وہ جلدی سے بولا، اچھا ہاں، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا اور آپ فکر نہ کریں، وہ دونوں آپ کے پاس تھانے ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ میں کانسٹیبل کے ہمراہ مقتول کے گھر سے باہر نکل آیا۔ دوسرے روز دوپہر سے پہلے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہفتے کی رات 6 اور 8 بجے کے درمیان مختار حسین کی موت واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب اس کے اوپری حصے میں لگنے والی وہ شدید ترین چوٹ تھی جس نے کھوپڑی کا پچھلا حصہ چٹخا دیا تھا، اور وہ چوٹ کسی ٹھوس آہنی چیز سے لگائی تھی۔ رپورٹ میں اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا کہ مقتول کے سر کو اس کی بے خبری میں نشانہ بنایا گیا اور حملہ آور کوئی پستہ کانوا شخص تھا۔ دوپہر کے بعد افتخار حسین اپنے مقتول باپ کی لاش لینے تھانے آیا تو اس کے ساتھ دکان کے 2 ملازم منظور اور ناظم تھے۔ میں نے منظور اور ناظم کو ایک جانب بٹھا دیا اور خود ضروری کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ جب افتخار حسین مقتول مختار حسین کی لاش کو لے کر تھانے سے رخصت ہو گیا تو میں اپنے کمرے میں آن بیٹھا اور کانسٹیبل سے پہلے منظور احمد کو اندر بھیجنے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد منظور حسین میرے سامنے کھڑا تھا۔ منظور احمد کی عمر 18 اور 19 سال کے درمیان تھی۔ وہ ایک گبرو گیر جوان تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی اور دکھ کے اثرات ملے جلے تھے۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ منظور حسین۔ وہ میری میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، منظور، میں نے تمہیں بیٹھنے کو کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے معقول آدمی رکھتے ہو۔ کیا میرے سوالات کے جواب میں بھی معقولیت کا اظہار کرو گے؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں تمہارے منہ سے صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ میں بھلا آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گا جی؟ میں نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، منظور، تمہیں رانا صاحب کی موت کا یقیناً صدمہ ہوا ہوگا۔ بہت گہرا صدمہ ہوا ہے جناب، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ بڑے رانا صاحب بہت نیک دل اور خدا ترس انسان تھے، ملازموں کا بہت خیال رکھتے تھے، پتہ نہیں کس ظالم نے ان کی جان لے لی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کوئی ایسے پرخلوص انسان سے دشمنی بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، منظور حسین، مجھے چھوٹے رانا نے بتایا کہ تم مقتول کے پاس 5 سال سے کام کر رہے ہو۔ جی تھانے دار صاحب، رانا افتخار نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میں ایک چھوٹی دکان مجاہد کلاتھ ہاؤس پر کام کرتا تھا، مگر وہاں تنخواہ بہت کم ملتی تھی۔ رانا مختار تو تمہیں خاصی معقول تنخواہ دیتا تھا۔ رانا صاحب کی تو بات ہی اور تھی جناب۔ منظور احمد 5 سال سے ایک اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے، میں نے کہا، اور تم نے بتایا ہے کہ مقتول تمہارا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بھی ان کا خیال رکھتے ہو کہ؟ ظاہر ہے جناب، جی کو جی ہوتی ہے، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ رانا صاحب تو ایسے نیک بندے تھے کہ ان پر جان بھی چھڑکی جا سکتی تھی۔ میں نے کہا، منظور حسین، جب تم مقتول سے اتنے قریب تھے تو تمہیں اس کے معمولات کی بھی خبر رہتی ہوگی؟ بالکل جناب، مجھے اچھی طرح معلوم تھا وہ کتنے بجے دکان پر آتے تھے اور کتنے بجے دوپہر کا کھانا کھاتے اور کتنے بجے دکان سے گھر واپس چلے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ پتوکی سے باہر کب کب جاتے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ وہ متامل لہجے میں گویا ہوا۔ ہر مہینے کے آخر میں وہ ایک چکر ضرور لاہور کا لگایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار دوسرے شہروں کی طرف بھی چلے جاتے تھے۔ میں نے اچانک پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہفتے کی رات وہ کہاں جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے؟ انہیں لاہور جانا تھا۔ لاہور تو وہ مہینے کے آخر میں جانا تھا، میں نے کہا، اور میری معلومات کے مطابق وہ دسمبر کے آخر میں وہ لاہور کا چکر لگا آیا تھا۔
وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ تھانے دار صاحب، مہینے کے آخر میں تو وہ کاروباری حساب کتاب کی خاطر لاہور جاتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہفتے کی رات وہ خلاف معمول کیوں لاہور جا رہا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے اس سلسلے میں تمہیں کچھ بتایا تھا؟ زیادہ تفصیل تو مجھے نہیں معلوم جناب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تاہم انہوں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ انہیں ایمرجنسی میں لاہور جانا پڑا ہے، اور یہ کہ وہ اتوار کی شام کو واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے ایمرجنسی کی وضاحت کی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ منظور احمد کی باتوں سے تو اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بریف کیس والی رقم یا مقتول کے لاہور جانے کے مقاصد سے واقف نہیں تھا۔ یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ اس کا اس واردات میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، بشرط یہ کہ اس نے ابھی تک غلط بیانی سے کام نہ لیا ہو۔ میں نے دوسرے زاویے سے چند سوالات کرنا بھی ضروری سمجھے۔ میں نے پوچھا، منظور احمد، مختار قلعت ہاؤس کو صبح کون کھولتا ہے؟ جناب، آج تو رانا صاحب کے سوگ میں دکان بند ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، میں آج کی نہیں معمول کی بات کر رہا ہوں۔ منظور نے بتایا، میرے اور کاظم سے جو بھی پہلے رانا صاحب کے گھر پہنچ جاتا تھا، چھوٹے رانا صاحب اس کے ساتھ دکان پر آتے تھے۔ دکان رانا افتخار کی نگرانی میں کھولی جاتی تھی، بڑے رانا صاحب بعد میں دکان پر آتے تھے۔ ہاں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اور دکان کون بند کرتا تھا؟ بند بھی چھوٹے رانا صاحب اپنی موجودگی میں ہی کرواتے تھے، منظور حسین نے بتایا۔ اس وقت میں اور ناظم دونوں وہاں موجود ہوتے تھے۔ بڑے رانا صاحب دکان بند کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر گھر چلے جاتے تھے۔ دکان عموماً کتنے بجے کھلتی اور کتنے بجے بند ہوتی تھی؟ آج کل سردیوں کا موسم ہے، دن خاصے چھوٹے ہوتے ہیں، منظور نے بتایا۔ عموماً صبح 10 بجے دکان کھولی جاتی ہے اور شام کو 5 بجے ہم دکان بند کر دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا وقوع کے روز بھی شام 5 بجے دکان بند کر دی گئی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے 4:30 بجے مقتول دکان سے اٹھ کر گھر چلا گیا ہوگا۔ تم نے بتایا ہے نا، وہ دکان بند کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی گھر چلا جاتا تھا، منظور نے بتایا۔ اس روز رانا صاحب خلاف معمول دوپہر کے کھانے کے بعد ہی گھر چلے گئے تھے۔ ایک لمحے کے توقف سے بولا، شاید انہیں لاہور جانے کے لیے تیاری کرنا ہوگی۔ رابعہ بیگم نے مجھے بتایا تھا کہ وقوع کے روز مقتول 2:15 بجے ہی گھر آ گیا تھا، اس سے منظور کے بیان کی بھی تصدیق ہوتی تھی۔ میں نے منظور احمد سے پوچھا، منظور، تم نے بتایا ہے کہ وقوع کے روز حسب معمول 5 بجے دکان بند ہو گئی تھی، اس کے بعد تم کہاں گئے تھے؟ میں سیدھا اپنے گھر گیا تھا جناب۔ تمہارا گھر کوٹ سردار میں ہے نا؟ ہاں جی، میں کوٹ سردار کا ہی رہنے والا ہوں۔ کیا دکان بند کرنے کے بعد تم فوراً اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے؟ جی بالکل، فوراً روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا رات 6 سے 8 بجے کے درمیان تم پتوں کی شہر میں نہیں تھے؟ میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں درج مقتول کی موت کے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوچھا۔ منظور کے جواب سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ وقوع کے وقت پتوں کی ریلوے اسٹیشن سے بہت دور پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے وقوع سے دوری کے لیے ثبوت مانگا تو اس نے اطمینان بخش ثبوت مہیا کر دیا۔ اس سے منظور کی بے گناہی ثابت ہوتی تھی۔ رات 6 اور 8 بجے کے درمیان وہ ایک ایسے مقام پر تھا جو جائے وقوع سے خاصے فاصلے پر موجود تھا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد منظور احمد کو فارغ کر دیا۔ دکان کے دوسرے ملازم ناظم علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ناظم علی کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ وہ دبلا پتلا مسکین صورت شخص تھا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ وہ یہ کہ منظور احمد کی طرح ناظم علی بھی دراز قامت تھا، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بات ظاہر کی گئی تھی کہ مقتول کی کھوپڑی پر ضرب لگانے والا کوئی پستہ قامت شخص تھا۔ یہ نکتہ دونوں ملازمین کے حق میں جاتا تھا۔ میں نے آدھے گھنٹے تک ناظم علی سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن کوئی مفید اور اہم بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس کا بیان منظور کے بیان سے لگا کھاتا تھا۔ افتخار حسین نے ٹھیک ہی کہا تھا، مجھے بھی وہ دونوں بڑی حد تک اس معاملے سے دور ہی نظر آتے تھے۔ تاہم انہیں تھانے سے رخصت کرنے سے قبل میں نے ان کے گھروں کے مکمل ایڈریس اپنے پاس نوٹ کر لیے تھے۔ ناظم علی چنیا میں محمد پورہ کا رہنے والا تھا۔ میں نے انہیں تائید کر دی تھی کہ جب تک مختار حسین کا قاتل گرفتار نہیں ہو جاتا وہ تھانے میں اطلاع دیے بغیر ضلع سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ آئندہ 2-4 روز میں بڑی سرگرمی سے نامعلوم پستہ قامت شخص قاتل کو تلاش کرتا رہا، لیکن ناکامیابی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میں نے اپنی کارکردگی کی مکمل رپورٹ علاقہ ESP کو روانہ کر دی اور استعادن کی تھی کہ وسیع پیمانے پر قاتل کی تلاش کے لیے مجھے اختیارات دیے جائیں۔ ESP صاحب نے اپنے تعاون سے مجھے بھرپور یقین دلایا تھا۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ قاتل واردات کے بعد پتوکی سے کہیں باہر چلا گیا ہو۔ میں نے تھوڑی ہی دیر کے بعد قاتل کو بھول کر سیاہ قیمتی بریف کیس کو اپنے ذہن میں بسا لیا تھا۔ اگر میں مذکورہ بریف کیس کا کوئی سراغ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو قاتل تک رہنمائی ہو سکتی تھی۔ اس سلسلے میں نے اپنے تھانے کے عملے کو تو مستعد کیا ہی تھا، ساتھ ہی سادہ لباس افراد کو بھی اس مہم میں شامل کر لیا۔ ان سادہ لباس میں سے زیادہ تر عام شہری تھے۔ میں نے 2-2 3-3 افراد پر مشتمل ٹولیوں کو آس پاس کے علاقوں میں پھیلا دیا۔
اس کے علاوہ چنیا، بلوکی، بھوئے آسل، چھانگا مانگا، کوٹ رادھا کشن اور پریم نگر کے متعلقہ تھانوں کو بھی تعاون کے لیے آمادہ کر لیا۔ پتوکی کے علاقے پر بھی میں نے گہری نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ چند روز بعد میری یہ محنت رنگ لے آئی۔ چھانگا مانگا تھانے کا ایک حوالدار میرے پاس پہنچا۔ رسم علیگ صلح کے بعد اس نے ایک چادر کی گٹھری کو میری میز پر رکھ دیا اور زیر رب مسکرانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے مسکورہ گٹھری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ حوالدار بصدور مسکراتے ہوئے بولا، کھول کر دیکھ لیں جناب۔ ASI فلک شیر اس وقت میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیر فلک، ذرا یہ کھول کر تو دیکھو۔ حوالدار صاحب، کیا تحفہ لائے ہیں ہمارے لیے؟ فلک شیر نے آگے بڑھ کر وہ گٹھری کھول دی۔ گٹھری کے اندر سے برآمد ہونے والی چیز کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ ایک ٹوٹا پھوٹا سیاہ بریف کیس تھا۔ اوہ! میرے منہ سے ایک گہرا سانس خارج ہوا۔ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا، یہ تمہیں کہاں سے ملا حوالدار؟ یہ چھانگا مانگا کے جنگلات کی سوغات ہے جناب، حوالدار نے دمونے لہجے میں بتایا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ بولا، آپ کو اسی کالے بریف کی تلاش تھی نا؟ تمہارے سوال کا حتمی جواب میں تھوڑی دیر بعد دوں گا، میں نے حوالدار سے کہا۔ پھر فلک شیر کو مخاطب کیا، فلک شیر، مقتول کے بیٹے افتخار حسین کو تھانے بلانے کا فوری بندوبست کرو۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ گیا۔ ASI اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کچومر بریف کیس کی شناخت افتخار کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ASI کے جانے کے بعد میں نے چھانگا مانگا کے تھانے سے آنے والے حوالدار سے پوچھا، حوالدار، تھوڑی دیر بعد میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ بریف کیس مقتول کا ہے یا کوئی اور ہے۔ جب تک تم مجھے اس بریف کیس کے بارے میں بتاؤ، یہ تم لوگوں کو کہاں سے ملا؟ اس میں سے کچھ برآمد ہوا؟ اور اس کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ مجھے افسوس ہے ملک صاحب، میں آپ کے صرف ایک سوال کا جواب دے سکوں گا، حوالدار نے معتدل لہجے میں کہا، یعنی کہ یہ بریف کیس ہمیں اس راستے پر پڑا ہوا ملا ہے جو گھنے جنگلات کے اندر تک جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اسے توڑنے پھوڑنے میں کس کا ہاتھ ہے اور یہ اس میں سے کیا کچھ برآمد کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ بالکل اسی شکستہ حالت میں ملا ہے۔ اگر یہ مقتول مختار حسین کی ملکیت ہے تو پھر یہ ساری کارستانی اس نامعلوم قاتل کی ہو سکتی ہے۔ حوالدار کا طویل جواب ختم ہوا ہی تھا کہ اسی وقت افتخار حسین ASI کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ ASI نے فوراً وضاحت آمیز لہجے میں کہا، ملک صاحب، افتخار حسین مجھے تھانے سے باہر ہی مل گیا تھا، میں یہ اسی طرف آ رہا تھا۔ چلیں، یہ بھی اچھا ہوا، میں نے کہا۔ پھر میز پر پڑے ہوئے مجروح بریف کیس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے افتخار حسین سے کہا، ذرا اس کو پہچاننے کی کوشش تو کرو برخوردار۔ اسے تو میں پہلی نظر میں ہی پہچان چکا ہوں، افتخار میز کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ یہ ابا جی کا بریف کیس ہے جس میں وہ 10,000 روپے بھر کر گھر سے نکلے تھے۔ یہ دیکھیں پکی نشانی۔ اس نے بریف کیس کے ہینڈل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اشارے کے تعاقب میں نظر دوڑائی۔ بریف کیس کے ہینڈل کے ساتھ ہی انگریزی حرف RMH واضح طور پر دکھائی دیتا تھا، جو رانا حسین کا مخفف بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے افتخار حسین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم نے پہلے مجھے اس نشانی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا برخوردار، اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں جناب، کوئی خاص یا عام وجہ نہیں ہے، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ دراصل پریشانی اور ابا جی کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کو صدمے نے میرے کو سوچتے سمجھ کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ یوں سمجھیں کہ میری مت ماری گئی تھی، جو اس مخصوص نشانی کا ذکر آپ سے نہ کر سکا۔ ایک لمحہ رکنے کے بعد اس نے اضافہ کیا، آپ نے بھی تو شناخت کے سلسلے میں بریف کیس کے بارے میں ایسا کوئی سوال ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ کوتاہی واقعی مجھ سے ہوئی تھی۔ میں نے شناخت کے ذیل میں سیاہ اور قیمتی کو ہی کافی جانا تھا۔ بہرحال خدا کا شکر تھا ہم بریف کیس کا سراغ پا چکے تھے۔ افتخار حسین نے سوال کیا، یہ بریف کیس آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ چھانگا مانگا کے جنگلات میں سے برآمد ہوا ہے، میں نے جواباً بتایا، اور یہ حوالدار صاحب اسے یہاں لے کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے سامنے بیٹھے حوالدار کی طرف اشارہ کیا۔ افتخار حسین نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا قاتل گرفتار ہو گیا؟ حوالدار نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، افتخار حسین، یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ قاتل پتوکی ریلوے اسٹیشن پر واردات کرنے کے بعد چھانگا مانگا کی طرف گیا تھا، جہاں اس نے زور زبردستی سے بریف کیس کا ستیہ ناز کر کے رقم نکال لی۔ اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ قاتل کون ہے، چھانگا مانگا سے اس کا کیا تعلق اور اس نے کس دشمنی میں مقتول کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد اس کی گرفتاری کی کوئی صورت نظر آئے گی۔ یہ ساری معلومات کس طرح حاصل کرنی ہوں گی جناب؟ افتخار حسین نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ چھانگا مانگا جا کر، افتخار حسین نے چھانگا مانگا سے آنے والے حوالدار سے سوال کیا۔ آپ نے اپنے طور پر کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں جناب، ہمیں جیسے ہی یہ بریف کیس ملا، تھانے دار صاحب نے مجھے یہاں بھیج دیا، اس بریف کیس کے ساتھ۔ اپنی بات کے خاتمے پر اس نے میز پر رکھے ہوئے انجر پنجر بریف کیس کی سمت اشارہ کیا۔ میں نے افتخار حسین کو دیکھتے ہوئے تسلیہ آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی اور اسی وقت چھانگا مانگا روانہ ہو رہا ہوں، پھر ساری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ پھر میں نے ASI کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فلک شیر، چھانگا مانگا چلنے کی تیاری کرو۔
میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا تھانے دار صاحب، افتخار حسین نے کہا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، ویسے بھی اس سلسلے میں آپ نے بہت سے عام شہریوں کو بھی مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں، تو پھر میں بھی ایک انتہائی متعلق شخص ہوں۔ ٹھیک ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے، میں فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ چھانگا مانگا پتوکی سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد ہم چھانگا مانگا کے متعلقہ تھانے میں بیٹھے تھے۔ تھانہ انچارج سے تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ میری فرمائش پر تھانے دار نے اس کانسٹیبل کو بھی بلا لیا تھا جس نے وہ بریف کیس دریافت کیا تھا۔ میں نے مذکورہ کانسٹیبل سے پوچھا، جوان کیا تمہیں یہ بریف کیس اس ناگفتہ بحالت میں ملا تھا؟ جی تھانے دار صاحب، اور یہ جنگل کی جانب والے راستے پر پڑا تھا۔ راستہ تو وہ گھنے جنگل ہی کی طرف جاتا ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا، مگر یہ بریف کیس راستے سے ایک طرف جھاڑیوں میں الجھا پڑا تھا، جیسے کسی نے زور سے گھما کر اس طرف پھینکا ہو۔ میں نے تھانہ انچارج سے پوچھا، جناب آپ کو کبھی اس راستے پر گھنے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ ملک صاحب، مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، تھانہ انچارج نے جواب دیا۔ میں نے جنگل کے اندر جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ویسے آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، دراصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس راستے پر چلتے ہوئے گھنے جنگل کے اندر کہاں تک جایا جا سکتا ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ جس شخص نے بریف کیس کا یہ حشر کیا ہے وہ بریف کیس کو جھاڑیوں میں پھینک کر گھنے جنگل ہی کی طرف گیا ہوگا، یعنی نامعلوم قاتل جس کی ہمیں تلاش ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب، تھانہ انچارج نے سوچتے ہوئے کہا، اور کانسٹیبل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، خوش بخت تم کبھی گئے ہو جنگل کے اندر؟ کئی بار گوندل صاحب، کانسٹیبل نے جواب دیا، ایک مرتبہ تو میں اپنی گھر والی کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے چونک کر کانسٹیبل کی جانب دیکھا جس کے جواب نے میرے ذہن میں ہلچل مچا دی تھی، تاہم میں فوری طور پر اس ہلچل کا کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ مجھے لاشعوری طور پر احساس تھا کہ اس جنگل کے حوالے سے کوئی خاص بات ضرور ہے۔ میں نے اضطراری لہجے میں کانسٹیبل سے دریافت کیا، خوش بخت تم اپنی گھر والی کو کیوں گھنے جنگل میں لے کر گئے تھے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ خوش بخت نے جواب دینے سے پہلے اپنے تھانہ انچارج میں صدیق گوندل کی طرف دیکھا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، وہ دراصل بات کچھ ایسی ہے، پر میرا یقین پکا ہو گیا ہے، جہاں تک آزمایا نہیں تھا۔ میں بھی اسے فراٹ اور بکواس ہی سمجھتا تھا، لیکن یہ کیا بجھارتے پہیلیاں ڈال رہے ہو خوش بخت؟ صدیق گوندل نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا، کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گے نا جناب؟ کانسٹیبل نے باری باری ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا، بالکل نہیں خوش بخت، اگر بات مذاق اڑانے والی نہیں ہوگی تو کیا ہمارا دماغ خراب ہوا ہے جو تمہارا مذاق اڑائیں گے؟ صدیق گوندل نے سخت لہجے میں کہا، تم سب کچھ تفصیل سے بتاؤ خوش بخت، میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا، ہم تمہاری بات پوری توجہ سے سنیں گے۔ خوش بخت نے کہنا شروع کیا، ادھر گھنے جنگل کے اندر ایک بہت اونچا ہوا عامل کامل رہتا ہے، سب اسے سائیں جی کے نام سے جانتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے سائیں بڑا کرنے والا ہے، لوگ دور دور سے اس کے پاس حاجت روائی کے لیے آتے ہیں اور من کی مرادیں لے کر جاتے ہیں۔ سائیں نے بیچ جنگل کے درمیان ڈیلا ڈارا ہوا ہے، جہاں وہ اپنے خدمت گاروں کے ساتھ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتا ہے۔ سائیں سے منسوب کرامات اور اس کی صلاحیتوں کو پہلے میں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جب سائیں کے تعویذ سے میری گھر والی کی گود ہری ہو گئی تو مجھے اس کی بزرگی اور کاملیت کا یقین ہو گیا۔ ہم نے اولاد کے لیے ہر جتن کیا تھا مگر کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ سائیں جی کے تعویذ نے 1 ماہ کے اندر ہی میری گھر والی کی مراد پوری کر دی۔ اب ہمارا بچہ اب پورے 1 سال کا ہے، جو ہمارے شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ خوش بخت کی بات ختم ہوئی تو میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، سچا حاجت روا اور من کی مرادیں پوری کرنے والا تو بس ایک ہی ہے، وہی خدا کی ذات، خالق کے کائنات اور مالک دو جہاں۔ کوئی انسان کبھی خدائی صفات کا حامل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ایک لمحے کو رک کر میں نے توقف کیا، پھر کہا، میں ابھی اسی وقت اسی سائیں جی سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے وہاں سے رانا مختار حسین کے قاتل کا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ بریف کیس کو جھاڑیوں میں پھینکنے کے بعد قاتل نے یقیناً سائیں کے ڈیرے کا ہی رخ کیا ہوگا۔ صدیق گوندل نے کہا، ملک صاحب اس سلسلے میں اگر میرے تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ کا فی الحال اتنا ہی تعاون درکار ہے کہ کانسٹیبل خوش بخت کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ میں نے تھانہ انچارج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ سائیں کے ڈیرے پر جا چکا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے اس سے زیادہ موزوں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ صدیق گوندل نے خوش بختی کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دی اور کہا، ملک صاحب میں آپ کی کامیاب واپسی کا انتظار کروں گا۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے گوندل صاحب، میں نے تہ دل سے کہا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک گھنے جنگل کے ٹیڑھے میڑھے راستے پر سفر کرتے رہے۔ دوران سفر میں خوش بخت نے ہمیں وہ جھاڑی بھی دکھائی جہاں سے مقتول کا کھٹا پٹا بریف کیس ملا تھا۔ وہ مقام جنگل کے ابتدائی حصے میں ہی تھا۔ قصہ مختصر، آدھے پونے گھنٹے کے پرخار اور دشوار گزار مسافت طے کر کے ہم سائیں جی کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ سائیں اپنے خدمت گاروں کے ساتھ اس ڈیرے پر موجود تھا۔ اتفاق سے اس وقت کوئی سائل وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
میں نے یہ سائی فلک شیر کانسٹیبل خوشبخت سرکاری وردی میں تھے، جبکہ افتخار حسین سادہ لباس میں تھا۔ سائی نے ہمیں دیکھتے ہی نعرہ مستانہ بلند کیا، حق ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے 3-4 مرتبہ یہ مختصر صاف فقرہ دہرایا، پھر آنکھیں کھول کر اپنے چیلوں کو احکامات صادر کرنے لگا۔ اوے گام و نظاموں بدبختوں، دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے بڑے لوگ تشریف لائے ہیں، ان کی خاطر تواضع کا کچھ بندوبست کرو۔ اوے کرمو کریمو، تم کہاں مر گئے ہو؟ گام و نظاموں کے علاوہ کرمو اور کریمو بھی وہیں موجود تھے، تاہم سائی جی نے انہیں اس انداز میں پکارا تھا جیسے وہ غیر موجود ہوں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، سائی جی، ہم یہاں خدمت کروانے نہیں آئے، بلکہ ایک ضروری کام ہمیں آپ کے پاس کھینچ لایا ہے۔ سب کام ہی سے آتے ہیں تھانے دار صاحب۔ وہ میری وردی پر سجے ہوئے میرے عہدے تک پہنچ گیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خاصا ہوشیار اور کائن شخص تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، کسی کا کام بھی غیر ضروری نہیں ہوتا۔ بتائیں آپ کو کون سا ضروری کام یہاں لے آیا ہے؟ کام کی نوعیت خاصی سنگین ہے سائیں جی، میں نے سائیں کے ڈیرے میں چاروں جانب نظر دوڑاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ سائیں کا ڈیرا ایک لوتے کمرے پر مشتمل تھا، تاہم کمرے کے چاروں جانب ایک وسیع صحن تھا، گویا وہ اکلوتا کمرہ ڈیرے کے وسط میں واقع تھا۔ اور ایک خاص بات میں نے نوٹ کی تھی کہ کمرے کی چاروں دیواروں میں ایک چھوٹی چھوٹی کھڑکی موجود تھی، دروازہ صرف ایک ہی تھا۔ اس سیٹنگ سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ کمرے میں رہتے ہوئے کھڑکیوں کی مدد سے گرد و پیش پر گہری اور بھرپور نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ میری بات سن کر سائیں نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بند آنکھوں ہی کے ساتھ بولا، تھانے دار صاحب، کام کی نوعیت سنگین ہے یا رنگین، جب تک آپ اپنے منہ سے کچھ نہیں بولیں گے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ مجھے ایک قاتل کی تلاش ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں تو سب مقتول ہیں تھانے دار صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں بصدور بند تھیں۔ قاتل کا یہاں کیا کام؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے جس قاتل کی تلاش ہے وہ اسی جنگل میں داخل ہوا تھا، میرے پاس یہاں اس کی آمد کا واضح ثبوت موجود ہے۔ یہ جنگل بہت بڑا ہے، سائیں نے گونجدار آواز میں کہا۔ پھر میرے ہی ڈیرے کا رخ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میرا مطلوبہ قاتل جس راستے سے جنگل سے داخل ہوا تھا وہ سیدھا راستہ اسی ڈیرے تک آتا ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ قاتل کی بازیابی میں مجھ سے تعاون نہیں کریں گے تو مجبوراً مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تم قانون کے رکھوالے، وہ آپ سے تم پر اتر آیا، پہلے راستے پر چند قدم چل کر ہی فوراً دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہو، جب کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے پہلا راستہ ہی سب سے زیادہ سیدھا اور سچا ہوتا ہے۔ اس کا طرز تخاطب مجھے قدرے ناگوار گزرا۔ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہارا یہاں فلسفہ سننے نہیں آیا ہوں، تم سیدھی طرح تعاون کرتے ہو یا میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سائی جی نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ اس وقت اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحوں تک ٹکٹکی باندھے میری آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی مقناطیسی قوت موج زن تھی۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ میں بمشکل اس سے نظریں ملا پا رہا تھا۔ چند لمحات کے سکوت کے بعد اس نے بھاری بھرکم آواز میں سوال کیا، اگر میں سیدھی طرح تعاون نہ کروں تو تم کیا کر لو گے؟ پھر مجھے مجبوراً تمہارے ڈیرے کی تفصیلی تلاشی لینا پڑے گی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ سرنج وارنٹ لائے ہو ساتھ؟ وہ مضحکہ خیز لہجے میں بولا۔ اس کے بغیر تو خانہ تلاشی کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت قانون میں بھی جانتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر وہ مجھے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھتا رہا، پھر میرے چہرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، جہاں تک میرا خیال ہے تمہارا تعلق چھانگا مانگا سے نہیں ہے، تم کسی دوسرے علاقے سے یہاں پہنچے ہو، کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ نہ صرف ہوشیار اور کائن تھا بلکہ عیار، چلاک، معاملہ فہم اور گھاگ بھی تھا۔ کسی اللہ والے کے یہ چلن نہیں ہوتے، البتہ عامل کامل پیر بابا بولتا جادو سینہ بابا نام نہاد ماہر روحانیات اتنے ہی شارپ ہوتے ہیں۔ اسے ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ وہ سراسر ایک فراڈ یعنی جھوٹا ڈبہ پیر تھا۔ ہمارے معاشرے میں خوشبخت جیسے خوش عقیدہ لوگوں کی کمی نہیں جنہوں نے جعلی پیر و فقیروں کا دھندا خوب چمکا رکھا ہے۔ انہی کی دیکھا دیکھی بعض مجبور بے بس سادہ دل لوگ الفاظ دیگر احمق ان معاشرتی ناسوروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر اپنے اور اپنی خاندان والوں کی زندگیاں برباد کر لیتے ہیں۔ میں نے سائیں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں پتوکی سے قاتل کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں اور قاتل کو اپنے ساتھ لے کر ہی واپس جاؤں گا۔ پتوکی؟ اس نے زیر لب دہرایا اور بولا، پتوکی بلوکی بھتوکی، الغرض ہر طرف سے یہاں لوگ اپنی اپنی مصیبتیں لے کر آتے ہیں۔ میں کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ قاتل ہے یا مقتول، چور ہے یا شاہد، سلطان ہے یا غلام اور خادم ہے یا مخدوم۔ میں ان کی عرضیاں سنتا ہوں، انہیں تعویذ دیتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اور بس۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور اس کی تیز نگاہ میرے چہرے کا ایکسرے کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گویا ہوا، اگرچہ تمہارے پاس خانہ تلاشی کا قانونی اجازت نامہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں خود
کو ایک امن پسند شہری ثابت کرتے ہوئے تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کروں گا۔ جانتے ہو کیوں؟ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا اور بولا، اس لیے کہ میری گہری نظر مجھے بتا رہی ہے کہ تم ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس افسر ہو۔ تم چاہو تو اسی وقت اس فقیر کی کٹیا کی تلاشی لے سکتے ہو۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ اس چبوترے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا جو کمرے کے وسط میں زمین سے 2 فٹ بلندی پر تھا۔ اس چبوترے کی لمبائی چوڑائی ایک جیسی تھی، یعنی وہ مربع کی شکل کا تھا، کم و بیش 5 فٹ لمبا چوڑا۔ چبوترے کی بالائی سطح خاصی نرم اور آرام دہ تھی، وہ یقیناً وہاں کوئی وبیس گداز چیز بچھائی گئی تھی۔ آپ اس چبوترے کو سائیں جی کی گدی بھی کہہ سکتے ہیں۔ سائیں جی اعتماد سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس نے مجھے خانہ تلاشی کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ اسے اندازہ ہوتا تھا کہ میں وہاں سے کچھ بھی برآمد یا تلاش نہیں کر سکوں گا، اور ہوا بھی یہ۔ آدھے گھنٹے کی ارک ریزی کے بعد وہاں سے کوئی قابل گرفت چیز نہ مل سکی اور نہ ہی کوئی ایسا سراغ ملا جس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ کسی بھی قاتل نے چند روز قبل وہاں پناہ لی ہوگی۔ سائیں کا اکلوتا کمرہ کسی ہال کے سائز کا تھا۔ کمرے کے وسط میں سائیں کی نشست گاہ یعنی 5 بائی 5 فٹ کا 2 چبوترا تھا۔ چبوترے کے بعد چاروں طرف چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور کمرے کی دیواروں کے ساتھ ہر قسم کی اوٹ پٹانگ اشیاء کی بھرمار تھی۔ وہاں میں نے مختلف پنجروں میں کئی جانوروں کو مفید پایا۔ ایک پنجرے میں صحت مند کالی بلی، ایک پنجرے میں الو، ایک پنجرے میں مرغ سیاہ، ایک پنجرے میں کبوتر کے بچے موجود تھے۔ ان پنجروں کے علاوہ پیتل اور تانبے کے چھوٹے بڑے کئی دیگچے بھی تھے۔ اس قسم کا علم غلم بہت سا سامان وہاں موجود تھا۔ ظاہر ہے ان میں کوئی ایسی بھی چیز نہیں تھی جس کے لیے میں سائیں جی کو گرفت میں لیتا۔ آخر ہر طرف سے مایوس ہو کر میں نے اس سے کہا، سائیں جی، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ وہ طنزیہ انداز میں زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو میرا فرض تھا۔ میں نے کہا، سائیں جی، آپ ضرورت سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ مجھے جس قاتل کی تلاش ہے وہ پستہ کامر شخص ایک نامعلوم شخص ہے۔ پتوکی ریلوے اسٹیشن پر اس نے ایک معروف کاروباری آدمی مختار حسین کا قتل کیا ہے اور ایک تکڑی رقم والا بریف کیس لے کر رفو چکر ہو چکا ہے۔ وہ بریف کیس ہم نے اس جنگل کے داخلی راستے سے بازیاب کر لیا ہے۔ اس بد نصیب مقتول کا بیٹا اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے افتخار حسین کی جانب اشارہ کیا اور کہا، آپ کے بیان کے مطابق میرا مطلوبہ شخص اس طرف نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کا یقین کر لیتا ہوں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ اسی جنگل میں کہیں روپوش ہے اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ آپ کے ڈیرے کی طرف بھی آ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ آپ اس قاتل کی گرفتاری کے لیے قانون سے بھرپور تعاون کریں گے۔ میں یہ تمام مسکہ پالش محض اس لیے کر رہا تھا تاکہ سائیں میرے منصوبے تک نہ پہنچ سکے۔ میں اسے یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس کی طرف سے میرے ذہن میں شک و شبہات پیدا ہوئے تھے وہ اب چھٹ چکے ہیں، اور یہ کہ میں اسے اس معاملے میں بری ذمہ اور لا تعلق سمجھ رہا ہوں۔ یہ سب اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں اس کی کڑی نگرانی کا پروگرام بنا چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ قاتل کا سراغ سائیں کے ڈیرے سے ہی مل سکتا تھا۔ مجھے یقین کیوں تھا میں اسے اس انداز میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، بس یہ میرے اندر کی ایک مضبوط آواز تھی۔ مجھے لاشعوری طور پر وہاں کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ میری چھٹی حس بار بار مجھے کچھ باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری پوری بات سننے کے بعد سائیں جی نے تعاون آمیز لہجے میں پوچھا، میں قانون کی مدد کر کے بہت خوشی محسوس کروں گا۔ قاتل کی پہچان کے سلسلے میں آپ مجھے کوئی اشارہ دیں گے؟ وہ بڑے نرم اور ہمدردانہ انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن میں اس کی آنکھوں میں عیاری مکاری کی چمک واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے کہ مصداق میں اس عیار شخص کو عیاری ہی کی مار مارنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، سائیں جی، میں قاتل کے بارے میں صرف 2 باتیں جانتا ہوں، ایک تو یہ کہ وہ پستہ کامر شخص ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس ایک کثیر رقم موجود ہے۔ ہاں، وہ معنی خیز انداز میں اپنی موٹی گردن ہلاتے ہوئے بولا، اگر ایسا کوئی شخص میرے ڈیرے پر پہنچا تو سمجھیں کہ وہ یہاں سے بچ کر نہیں جائے گا۔ میرے ایک اشارے پر میرے خدمتگار اسے قابو کر کے بے بس کر دیں گے۔ آپ صرف یہ بتائیں تھانے دار صاحب کہ میں اسے چھانگا مانگا کے پولیس کے حوالے کروں یا سیدھا آپ کے پاس پتوکی لے آؤں؟ وہ مجھے گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی خوش فہمی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، میں تو اب سیدھا پتوکی ہی جاؤں گا، وہاں اور بھی مجھے بہت ضروری کام کرنے ہیں۔ اگر نامعلوم قاتل تک رسائی حاصل کر لیں تو اسے سیدھا چھانگا مانگا کے تھانے پہنچا دیں۔ پھر میں نے خوش بخت کی جانب اشارہ کیا، یہ کانسٹیبل اسی تھانے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کی عقیدت مند بھی ہے۔ آپ ہی کی عنایت کردہ تعویذ سے اس کی گھر والی کی گود ہری ہوئی ہے۔ اچھا، سائیں نے تیز نظر سے خوش بخت کو گھورا اور دبے دبے لہجے میں بولا، جبھی یہ مجھے کچھ دیکھا لگ رہا تھا۔ دراصل یہاں اتنے سائل آتے ہیں نا، سب کے چہرے اور نام یاد رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے اسے بانس پر چڑھاتے ہوئے کہا، آپ بالکل بجا فرماتے ہیں حضرت، آپ کسی اور ہی دنیا کے ہیں، بہت پہنچے اور کرنی والے۔
نام اور چہرے یاد رکھنا تو دنیا داری کی باتیں ہیں، لیکن میری آپ سے درخواست ہے۔ وہ کیا تھانے دار صاحب؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا کہیں آپ مجھے اور میرے نام کو ہی نہ بھول جائیں سائیں جی۔ ایک لمحے رکنے کے بعد میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں پتوکی کے تھانے کا انچارج ہوں۔ میں ایک بے رحم اور شفاق قاتل کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ لیں جی ملک صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ بے تکلفی سے بولا۔ آپ کو اور آپ کے کام کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں۔ آپ نے کہا اور میں بے فکر ہو گیا۔ میں نے جواباً بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ پھر کانسٹیبل خوش بخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بندہ یہیں کا ہے، میں اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ یہ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہے گا۔ اگر کوئی خاص بات آپ کے علم میں آئے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، وہ خوش بخت کو کھوجتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اب آپ مجھے رخصت کی اجازت دیں، میں نے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا، آپ اس وقت ڈیوٹی پر ہیں، اس لیے میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گا، ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک یہاں رکیں اور میں آپ کی خدمت کا موقع دیں۔ کیوں گنہگار کرتے ہیں سرکار؟ میں نے اپنے لہجے میں عقیدت کی شیرنی بھرتے ہوئے کہا۔ ویسے میں اس کیس سے نمٹ لوں، پھر ایک دو روز کے لیے ضرور آپ کے آستانے پر ٹھہروں گا۔ ضرور ضرور، اس نے اپنی تن و من گردن کو بڑی سرعت سے 2-3 مرتبہ حرکت دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم سائیں جی کے ڈیرے سے نکل کر واپس تھانہ چانگا مانگا کی جانب سفر کر رہے تھے۔ جب ہم تھانے پہنچے تو تھانہ انچارج صدیق گوندل کی بے قراری دیدنی تھی۔ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا، کیا رہا ملک صاحب؟ میں نے اسے مختصر سے سوال کے جواب میں اسے پوری روایت سنا دی اور آخر میں اپنے خدشات کا اظہار بھی کر دیا۔ میری کتھا سننے کے بعد صدیق گوندل نے پوچھا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ کس قسم کا تعاون ملک صاحب؟ مجھے آپ کے تھانے کی کچھ نفری درکار ہے۔ یہ سب سرکار کے ملازم ہیں، صدیق گوندل نے کہا۔ تھانہ آپ کا ہو یا میرا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ میرے تھانے کی حدود میں کوئی کارروائی ڈالنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی ہر قسم کی مدد کروں گا۔ آپ حکم تو رکھ کریں۔ میں اس سلسلے میں کل صبح ہی ASP علاقے سے بھی بات کروں گا تاکہ ہمیں ہر قسم کی آسانی رہے۔ ویسے آپ نے کیا سوچا ہے؟ صدیق گوندل نے پوچھا۔ میں نے کہا، میں سائیں جی کی مسلسل نگرانی کروانا چاہتا ہوں، خصوصاً رات کے وقت۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ قاتل کے بارے میں ضرور کچھ جانتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ آپ نے اور آپ کی چھٹی ہی اس کے بہت سے کارنامے سنے ہیں، بس اس مرتبہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ سائیں کے رویے نے مجھے اس کی ذات کے حوالے سے گہرے شک میں ڈال دیا ہے۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ قاتل اس جنگل میں داخل ہوا تھا اور وہ سیدھا راستہ سائیں کے ڈیرے تک جاتا ہے۔ چلیں، جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا، تھانہ انچارج صدیق گوندل نے کہا۔ آپ مجھ سے جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، میں نے کہا۔ فی الحال تو میں واپسی پتوکی جا رہا ہوں، کل پھر آؤں گا۔ جب تک آپ اپنے عملے میں سے کم از کم 8 نہایت ہوشیار اور لڑائی بھڑائی کے ماہر افراد کا انتخاب کر لیں، میں کل ہی اپنے منصوبے کی تفصیلات بتاؤں گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ 8 تو نہیں، لیکن 4 افراد کا بندوبست ہو جائے گا، یعنی آپ کی ضرورت اور طلب کے عین مطابق چلاک اور ہوشیار لڑائی بھڑائی کے ماہر۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ باقی 4 کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ تمام معاملات طے کرنے کے بعد ہم چانگا مانگا سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ہم پتوکی پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ دوسرے روز میں اپنے علاقے کے ASP سے جا کر ملا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد انہوں نے میرے موقف کی تاکید کی اور ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ میں مطمئن ہو کر چانگا مانگا روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ میرے ساتھ ASI کے 2-4 بڑے چاق و چوبند کانسٹیبل تھے جو ہر طرح سے میرے آزمائے ہوئے تھے۔ اس بار ہم سب سادہ لباس میں تھانے سے روانہ ہوئے۔ چانگا مانگا کے تھانہ انچارج صدیق گوندل نے بڑی خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ رسمی الیکس لے کے بعد میں نے کہا، گوندل صاحب، رات میں آپ کے بندے سائیں کے ڈیرے کی نگرانی کریں گے اور دن میں میرے یہ نوجوان۔ پھر میں نے اسے نگرانی کے اغراض و مقاصد اور طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، اور کوئی خاص بات اگر سامنے آئے گی تو فوراً مجھے اطلاع دی جائے گی، میں نے کہا۔ میرے آدمیوں کے ہاتھ پیغام بھیجا جا سکتا ہے، یہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے روانہ شام کو واپس پتوکی آئیں گے۔ صدیق گوندل نے میرے منصوبے کی تائید کی۔ میں نے کہا، ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ وہ کیا؟ وہ جلدی سے بولا۔ وہ یہ کہ کانسٹیبل خوش بخت کو روزانہ سائیں جی کے ڈیرے کا ایک چکر لگانا ہوگا، میں نے جلدی سے کہا، تاکہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، صدیق گوندل نے کہا۔ اس کے بعد ہم کافی دیر تک اسی منصوبے پر باہمی تبادلہ خیال کرتے رہے۔ پھر میں ہر طرف مطمئن ہو کر پتوکی واپس لوٹ آیا۔ نگرانی کے چوتھے روز مجھے ایک غیر معمولی اطلاع ملی۔ سائیں جی کو آدھی رات کے وقت ایک درخت کے نیچے ایک عجیب و غریب عمل کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اطلاع دینے کا کانسٹیبل نے مجھے جو تفصیل بتائی وہ کچھ یوں تھی۔
وہ پورے چاند کی رات تھی۔ لگ بھگ نصف شب سائیں اپنے ڈیرے کے کمرے سے نکل کر ایک جانب چل پڑا۔ اس وقت اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹی تھی۔ اس سخت ترین سرد رات میں وہ 1 گھنٹے درخت کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ سائیں ڈیرے سے اپنے ایک بڑے سائز کا تانبے کا دیگچہ بھی لایا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹا موٹا سامان بھی اس کے پاس تھا۔ اس کے کندھے پر ایک تھیلا لٹک رہا تھا۔ سائیں نے مذکورہ دیگچہ ایک جانب رکھ دیا اور تھیلے میں سے ایک تصویر نکال کر کیل کی درخت کے تنے پر پیوست کر دی۔ پھر اس نے وہاں پہلے سے رکھی ہوئی اینٹوں کی مدد سے ایک چولہا ترتیب دی اور تانبے کا دیگچہ چولہے پر چڑھا دیا۔ نگرانی کرنے والے کانسٹیبل نے اسے دیکھا کہ مذکورہ دیگچے کا ڈھکن سیل بند کیا گیا تھا، جیسے کہ عموماً گندھا ہوا آٹا لگا کر بند کیا گیا ہے۔ نگرانی پر معمول کانسٹیبل بڑی احتیاط سے وہ کارروائی دیکھنے لگا۔ اتنے دنوں میں رات وقت سائیں پہلی مرتبہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ مذکورہ کانسٹیبل سائیں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، تاہم اس نے خود کو گھنے درختوں میں اس طرح چھپا رکھا تھا کہ سائیں کو وہاں اس کی موجودگی کی خبر نہ ہو۔ ویسے بھی سائیں کی اس جانب پیٹھ تھی۔ سائیں نے اس کے بعد اپنے تھیلے میں سے 4 چراغ برآمد کیے اور انہیں روشن کر کے دیگچے کے نیچے یعنی چولہے کے اندر رکھ دیا اور خود دیگچے کے نزدیک ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کا رخ اس درخت کی طرف تھا جس پر تصویر لگی ہوئی تھی۔ تصویر والے درخت اور سائیں کے درمیان چولہے پر دیگچہ چڑھا ہوا تھا۔ سائیں ٹھنڈی ٹھار رات میں ننگ دھڑنگ میں اس طرح بیٹھا تھا جیسے بڑے خوشگوار موسم کا لطف اٹھا رہا ہو۔ کانسٹیبل سائیں کے عقب میں تھا، اس لیے وہ سائیں کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، تاہم زبان میں آواز بلند سائیں جو کچھ پڑھ رہا تھا وہ کانسٹیبل کی سماعت تک بخوبی پہنچ رہا تھا۔ کانسٹیبل دم سادے بیٹھا رہا اور پوری توجہ سے اس کی کارروائی کا نظارہ کرتا رہا۔ 10 منٹ کے بعد تانبے کے دیگچے میں ہلچل کے آثار پیدا ہوئے۔ کانسٹیبل نے محسوس کیا جیسے دیگچے کے اندر کوئی چیز زندہ موجود ہو۔ اس کی اچھل کود سے دیگچے میں دیگر واضح حرکت پیدا ہو رہی تھی۔ چند ہی لمحے کے بعد دیگچے کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں پیدا ہونے لگیں۔ کانسٹیبل نے واضح طور پر سنا، وہ کسی بلی کی پرزور آواز تھی۔ وہ اذیت آمیز آواز پر گزرتے لمحے کے ساتھ تیزی سے تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے تانبے کا دیگچہ گرم ہو رہا تھا، بلی کی چیخو پکار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سائیں اس داد فریاد سے بے نیاز درخت پر لگی تصویر پر دھیان جمائے ناقابل فہم الفاظ میں کچھ پڑھتا جا رہا تھا۔ یقینی طور پر وہ کوئی سفلی عمل کر رہا تھا۔ بلی کی پرسوز فریاد میں ہیجانی کیفیت پائی جاتی تھی۔ پھر اچانک دیگچے میں مقید بدنصیب بلی نے ایک بھیانک چیخ ماری اور بند دیگچے میں بھونچال سا آ گیا۔ اسی وقت سائیں نے پڑھائی کا سلسلہ موقوف کر دیا اور دیگچے کو چولہے سے نیچے اتار دیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے تھیلے کے اندر سے ایک کپڑا نکال کر استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد کانسٹیبل نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ سائیں نے تھوڑی سی کوشش کے بعد دیگچے کا ڈھکن کھول دیا۔ دیگچے میں بند بدبخت بلی کسی اسپرنگ کے مانند اچھل کود کر دیگچے سے نکلی اور غراتی چلاتی ہوئی نزدیکی جھاڑیوں کی جانب بھاگ نکلی۔ کانسٹیبل نے بغور دیکھا، وہ ایک ستم رسیدہ کالی بلی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھنے درختوں میں غائب ہو گئی۔ کانسٹیبل نے اپنی توجہ پوری طرح سائیں پر مسخور کر دی۔ سائیں کے اطمینان میں ذرا برابر کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے دیگچے کو دوبارہ ڈھکن بند کر دیا اور درخت پر ٹنگی تصویر کو اتار کر اپنے تھیلے میں رکھا، دیگر ساز و سامان سمیٹا اور خرامہ خرامہ اپنے ڈیرے کی جانب چل دیا۔ کانسٹیبل کی آنکھوں سے میں نے جو کچھ دیکھا اس کے لیے حیرت انگیز تو تھا ہی، علاوہ ازاں اس منظر نے اس کے جذبۂ تجسس کو بے پناہ ہوا دے دی تھی۔ وہ اسی جذبے کے ہاتھوں مجبور ہو کر سائیں کے ڈیرے تک چلا آیا تھا، ہم اس نے یہ احتیاط ملحوظ رکھی تھی کہ سائیں کو اپنے تعاقب کا احساس نہ ہو۔ سائیں ڈیرے کے اکلوتے حال نما کمرے میں داخل ہوا تو کانسٹیبل نے کھڑکی کی دراز سے آنکھ لگا کر دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کمرے کے اندر مدھم روشنی کا ایک چراغ جل رہا تھا، تاہم سائیں کے چیلوں میں سے کوئی بھی اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ کانسٹیبل کی حیرت میں اس وقت بے پناہ اضافہ ہو گیا جب اس نے سائیں کو چبوترے کے اندر غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ جی ہاں، کمرے کے وسط میں جو 5 بائی 5 فٹ کا مربع چبوترا بنا تھا، سائیں اس کے اندر غائب ہو گیا۔ کانسٹیبل کے مطابق سائیں نے اپنی گدی والے حصے کو تھوڑی سی کوشش کے بعد اس طرح اوپر اٹھایا جیسے صندوق کا ڈھکنا کھولا جاتا ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے چبوترے کے اندر اس طرح داخل ہو گیا جس طرح کسی تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر کر داخل ہوا جاتا ہے۔ بلی کے عمل والا دیگچہ بھی وہ اپنے ہمراہ لے گیا تھا۔ کانسٹیبل کھڑکی سے آنکھ جمائے پیش آمد واقعات کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد سائیں چبوترے کے زیر شگاف سے برآمد ہوا۔ اس وقت وہ خالی ہاتھ تھا۔ دیگچہ اور کپڑے کا تھیلا وہ اندر ہی کہیں چھوڑ آیا تھا۔ وہ بڑے سکون سے باہر نکل آیا، چبوترے کا ڈھکن نما بالائی حصہ بند کیا اور اپنی گدی پر ہاتھ پاؤں سمیٹ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اطمینان سے یوں ظاہر ہوتا تھا جیسے اس نے کوئی بڑی مہم با احسن طریقے سے سر کر لی ہو۔
جب کمرے میں سائیں کے خراٹے گونجنے لگے تو کانسٹیبل خاموشی سے وہاں سے سرک گیا۔ سائیں نے جنگل کے اندر جو بھی سفلی عمل کیا تھا، میرے لیے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ایسے مکروہ عمل تسخیر محبوب کے لیے عامل و کامل عموماً کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں عامل کامل سے میری مراد ماہرین سفلیات ہیں جو صرف اور صرف اپنا مالی فائدہ دیکھتے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ سفلی عمل کے دوران میں کراہت، گندگی اور غیر فطری عوامل جس قدر زیادہ کار فرما ہوتے ہیں، عمل کی تاثیر اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ کانسٹیبل کی زبانی تانبے کے دیگچے اور کالی بلی کا تذکرہ سن کر مجھے بہت پرانی بات یاد آ گئی تھی۔ نوجوانی کے زمانے میں میں نے طلسمات سکندری نامی ایک کتاب میں محبوب کو تسخیر کرنے کا ایک ایسا عمل پڑھا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے غلط اور صحیح کی تفریق کا شعور کیا ہے۔ مطالعہ میرا شوق رہا ہے اور میں نے اس شوق کی تکمیل کے لیے دنیا کی ہر موضوع پر سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں اور اب بھی پڑھتا رہتا ہوں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے میرے ذہن نے ہمیشہ سیدھی اور سچے راستے کا انتخاب کیا ہے، ورنہ مکروہات زمانہ میں بے پناہ کشش موجود ہے، انسان کو بھٹکتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ کانسٹیبل کی پوری بات سننے کے بعد میری سوچ صرف ایک نقطے پر مرکوز ہو گئی تھی اور وہ تھا فقط سائیں کا چبوترا۔ مجھے امید تھی کہ اس چبوترے کے اندر بہت کچھ حیرت انگیز دیکھنے کو ملے گا۔ ڈبہ پیروں کے ایسے خفیہ خانے بہت انکشاف انگیز ہوتے ہیں۔ مجھے پہلے بھی سائیں جیسے پیر فرتوت پہنچے ہوئے لوگوں سے فاصلہ پڑ چکا تھا اور ہر مرتبہ ایک نئی اور عبرت اثر کہانی سامنے آئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ سائیں کی گدی کے نیچے جو دنیا آباد تھی وہ بھی بہت انکشاف انگیز ثابت ہوگی اور عین ممکن ہے وہیں سے پستہ قامت نامعلوم قاتل کا بھی سراغ مل جائے۔ دوسرے روز میں نے ASI فلک شیر کو ساتھ لیا اور بتوکی کیس سے چھانگا مانگا پہنچ گیا۔ ہم کیل کانٹے سے پوری طرح لیس تھے۔ چھانگا مانگا تھانے کا انچارج صدیق گوندل بھی ہر تعاون کے لیے تیار تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیا۔ مزید احتیاط کے طور پر صدیق نے اپنے تھانے سے چند ہوشیار قسم کے کانسٹیبل بھی ساتھ لے لیے۔ ہمیں سائیں کے ڈیرے پر زیادہ سے زیادہ 5 افراد سے نمٹنا تھا، یعنی سائیں اور اس کے 4 چیلے چانٹے۔ ان 5 افراد پر قابو پانے کے لیے ہماری تیاری مکمل اور بھرپور تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ہم سائیں کے ڈیرے پر تھے۔ اس وقت وہاں پر صرف 2 چیلے موجود تھے، البتہ 3-4 سائل ہمیں نظر آئے۔ وہ اپنے چہروں ہی سے عقل سے پیدل اور توہم پرست دکھائی دیتے تھے۔ سائیں نے خوش دلی بظاہر سے ہمارا استقبال کیا اور ہماری آمد کی عرض و کافیت دریافت کرنے لگا۔ میں نے کہا، سائیں جی ہمیں کچھ جلدی نہیں ہے، آپ پہلے آرام سے اپنے مریدوں کو نپٹا لیں، پھر تسلی سے بات ہوگی۔ میں نے لفظ تسلی کی ادائیگی خاص معنی خیز انداز میں کی تھی۔ سائیں ایک کائیں شخص تھا، فوراً باغ کی تہہ تک پہنچ گیا، جلدی سے بولا، ٹھیک ہے آپ ادھر تشریف رکھیں۔ اس نے ایک جانب چٹائی بچھائی اور اشارہ کیا۔ ہم سب نے سائیں کے ارشاد کے مطابق کمرے کے ایک کونے میں تشریف رکھی اور گہری نظروں سے چبوترے پر براجمان سائیں کا جائزہ لینے لگے۔ اس نے صورتحال کی نزاکت کے باعث اپنے عقیدت مندوں کو چٹ پٹ فارغ کر دیا۔ اس کی حرکات و سکنات میں خاصا اضطراب پایا جاتا تھا۔ جب اس کے پاس آنے والے سائل ڈیرے سے رخصت ہو گئے تو وہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو جناب ملک صاحب، اس نے پہلے مجھے مخاطب کیا، قاتل کا کوئی سراغ ملا آپ کو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، ایک سراغ تو ملا ہے۔ وہ کیا؟ سائیں کے لہجے میں بےتابی تھی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا، سائیں جی قاتل ایک تہہ خانے میں جا چھپا ہے، اسے وہاں سے نکالنا ہوگا۔ تہہ خانہ؟ سائیں نے بے اختیار دھرایا اور چبوترے پر بڑی سرعت سے پہلو بدلتے ہوئے بولا، آپ کس تہہ خانے کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، سائیں جی آپ تو بہت کرنے والے ہیں، بھلا آپ سے کوئی بات کب تک چھپی رہ سکتی ہے؟ آپ تو سب جانتے ہیں کون سا تہہ خانہ آپ کی دوربین نگاہ سے پوشیدہ ہے۔ وہ میرے لہجے کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کا مطلوبہ قاتل کون سے تہہ خانے میں چھپا بیٹھا ہے، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ میرے لہجے میں اتنی سنسنی تھی کہ وہ ایک مرتبہ پھر پہلو بدل کر رہ گیا، تاہم میرے بجائے صدیق گوندل کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، گوندل صاحب آپ ہی مجھے کچھ سمجھائیں، ملک صاحب کس قسم کی لا یعنی باتیں کر رہے ہیں؟ صدیق گوندل نے کہا، آج کا دن ملک صاحب کا ہے، میں تو بس ان کی مدد کے لیے ساتھ آیا ہوں۔ سائیں الجھی ہوئی نظر سے دوبارہ میری جانب تکنے لگا۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، سائیں جی آپ کے 2 خدمتگار تو باہر موجود ہیں، لیکن نظاموں اور کموں کہیں دکھائی نہیں دے رہے، کیا آپ نے انہیں کہیں بھیجا ہے؟ وہ ذرا کوٹ مہتاب خان تک گئے ہیں، سائیں نے جواب دیا۔ کیا گاموں اور کریموں بھی کہیں گئے ہوئے ہیں؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور سوال کیا، آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پرسوں رات آپ ڈیرے پر اکیلے ہی تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر دہراتے ہوئے کہا، آپ کے 4 خدمتگاروں میں سے ایک بھی اس رات یہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا پرسوں رات آپ یہاں آئے تھے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، سوال نہیں کرو سائیں، صرف جواب دو۔ وہ میرے طرز تخاطب پر چین بے نہ ہوا، تاہم متحمل لہجے میں بولا، آپ کا خیال درست ہے،
परसों रात मैं डेरे पर अकेला ही था। गामू और करीमू भी कल शाम को वापस आए हैं। साईं के चीलों की आमदोशद के बारे में मुझे मालूम था, हम ये नहीं पता था कि वो जंगल से बाहर निकलकर किस तरह रवाना हुए थे और उनकी वापसी कहाँ से हुई थी। मैं अगर बनफ्स नफीस वहाँ पर मौजूद होता तो सूरत हाल कुछ और होती। मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा, साईं परसों रात तुम डेरे पर अकेले थे तो तुम्हारी मसरूफियात क्या रहें? वो चंद लम्हे खामोश निगाह से मुझे देखता रहा। उसके चेहरे के तासुरात से मैंने निगाह से अंदाज़ा लगाया कि वो तज़ब्ज़ुब का शिकार था। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो सच बोले या दरेक गोई से काम ले। खैर इतना तो उसे एहसास हो ही गया था कि मैं ख़ास से मजबूत कदमों से उसकी जानिब पेश रफ्त हूँ। अपनी फितरत के मुताबिक उसने झूठ का सहारा लिया और बोला, रात में इंसान की मसरूफियत क्या हो सकती है भला? मैं पूरी रात चैन की नींद सोता रहा हूँ। मैंने गसीली नज़र से उसे घूरा। साईं तुम झूठ बोलकर अपनी मुसीबतों में घिरा कदर इजाफा कर रहे हो। मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? वो डिटाई से बोला। मैंने कहा, अगर तुम परसों रात चैन की नींद सो रहे थे तो फिर आधी रात के वक्त जंगल में बिल्ली का तमाशा कौन कर रहा था? मेरे अल्फाज में इतनी कतियत थी कि वो उछल पड़ा और घबराए हुए लहजे में बोला, तमाशा ये क्या होता है? सदीक गोंदल ने कहा, साईं तुमने मलिक साहब के अल्फाज पर गौर नहीं किया। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था कि तुम गलत बयानी करके अपनी मुसीबतों में इजाफा कर रहे हो। एक लम्हा रुकने के बाद उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, साईं अब मेरी भी एक बात तवज्जो से सुन लो। तुम ये जो अनजानपन का मुजाहरा कर रहे हो उससे सरासर तुम्हारी मुश्किलात के दरवाजे खुल रहे हैं। अब तुम्हारे लिए सच बोलने के सिवा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, जिस तरह परसों रात तांबे के देगचे से बाहर आई थी। मैंने सदीक गोंदल का आखिरी जुमला मुहावराना जुमले पर गिरा लगाई। साईं फटी हुई नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने एएसआई को एक मखसूस इशारा किया। वो 2 कांस्टेबल के साथ हाल नुमा कमरे से बाहर निकल गया। मैं साईं की जानिब मुतवज्जे होते हुए खालिस थानेदाराना लहजे में बोला, तुम परसों रात जंगल में क्या कर रहे थे? झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है साईं। सदीक गोंदल ने मुझों पर ताव देते हुए सरजनिश आमेज लहजे में कहा। साईं ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं एक मखसूस अमल कर रहा था। सिफली अमल? मैंने उसे तेज़ नज़र से घूरा। वो बोला, आप उसे सिफली समझे या इल्वी, मेरे लिए बस ये एक अमल ही था। इस बदनसीब बिल्ली का क्या कसूर था जिसे तुम देगचे में बंद करके अजियतनाक मराइल से गुजार रहे थे? मेरे लहजे में गुस्से के साथ नफरत भी शामिल हो गई थी। एक जानदार पर ऐसा जुल्म करके तुम्हें ज़रा भी नदामत महसूस नहीं हुई? बेज़मीर शख्स, उसमें नदामत या शर्मिंदगी की कौन सी बात है? वो सादा से लहजे में बोला, किसी भी किस्म के इलाज या अमल में मुख्तलिफ जानदारों को इस्तेमाल किया जाता है। बिल्ली तो फिर एक हकीर सा जानवर है। क्या नबातात और जड़ी बूटियाँ ज़िंदा अशिया नहीं हैं? इन्हें बेदरी अद्वियात की तैयारी में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मैंने कहा, कमबख्त इंसान, अगर तुम बिल्ली को पका कर खा जाते या उसको मार डालते तो ये तुम्हारा एक मकरू अमल ज़रूर होता, मगर बिल्ली बेचारी को लम्हा बलम्हा दर्दनाक अजाब से ना गुजरना पड़ता। मैं तो तुम्हारे उस जुल्म की बात कर रहा हूँ जो तुमने एक जानवर को तपते हुए तांबे के देगचे में बंद कर लिया था। ये सब कुछ उस अमल का तकाजा था। वो ठोस लहजे में बोला, ताकि तुम काजल पाड़ सको। मैंने छुपते हुए लहजे में कहा। उसने चौंक कर मुझे देखा और हैरत भरे लहजे में बोला, आप थानेदार हैं या कोई? मैंने उसका जुमला पूरा होने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया। साईं में एक आम किस्म के थानेदारों में से बहुत मुख्तलिफ हूँ। बस यूँ समझे, मैं सामने वाले को देखते हुए अपना अंदाज़ अपनाता हूँ। जिस किस्म का मुंह वैसा ही थप्पड़ मारता हूँ। उस वक्त मैं लौट पलट और काट छाँट का माहिर थानेदार हूँ। तुम जैसे डब्बा पीर की सरकोबी के लिए मेरे पास 101 हुनर मौजूद हैं। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कदरे सहमे हुए लहजे में बोला, आप इसके अलावा इस अमल के बारे में क्या जानते हैं? पूरा यकीन करना चाहते हो? मैंने तंज़िया लहजे में कहा। तो सुनो, तुम भी क्या याद करोगे किस थानेदार से पाला पड़ा था? एक लम्हा रुकने के बाद मैंने इजाफा किया, तुमने जिस काली बिल्ली को परसों रात तांबे के देगचे में बंद करके क्या करने पर मजबूर किया था, वो बिल्ली गुज़िश्ता चंद रोज़ से तुम्हारे लिए तख्ता मश्क बनी हुई थी। चूल्हे पर चढ़ाने से कबल तुमने उसे मुकम्मल तारीकी में रखा हुआ था, जहाँ खुराक के तौर पर तुम उसे देसी घी खिला रहे थे। देगचे को गर्म करने के लिए तुमने भी देसी घी ही के 4 चिराग चूल्हे पर जलाए थे। अब मजलूम बिल्ली की क्या तुमसे काजल पड़वाओगे? वो काजल 21 दिन तक वो शख्स इस्तेमाल करेगा जिसके लिए तुमने अमल किया है। फिर जैसे ही मज़कूरा शख्स की नज़र उसके संग दिल महबूब से मिलेगी, उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। ज़िद्दी सरकश और संग दिल महबूब तस्खीर हो जाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? साईं हैरत से भनूर में घमसन घरियाँ खा रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। उसी लम्हे एएसएफ आई फलक शेर गामों और करीमों को धकेलते हुए कमरे में
داخل ہوا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی جس کا دوسرا سرا کانسٹیبل کے ہاتھ میں تھا۔ سائیں کی حیرت دو چند ہو گئی۔ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، میرے بندوں کو آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے؟ آخر ان کا قصور کیا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، سائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ڈشکرے تمہارے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کا یہی قصور کچھ کم نہیں ہے کہ یہ تمہارے جیسے شکی القلب شخص کے ساتھ دستے بازو بنے ہوئے ہیں، اور تیسری بات کہ یہ ابھی تھوڑی ہی دیر بعد تمہاری کلائیوں میں بھی آئینی زیور پہنایا جانے والا ہے۔ وہ کیوں جناب؟ اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں کو پشت کے پیچھے چھپا لیا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب دینے کے بجائے سخت لہجے میں پوچھا، سائیں، پرسوں رات وہ بلی والا عمل کس شخص کے لیے کر رہے تھے؟ اسے موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا۔ معتدل لہجے میں بولا، اس کا نام خوشیہ ہے، خوشی محمد عرف خوشیہ۔ اس کا جغرافیہ بتاؤ، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا، بس اتنا پتہ ہے وہ پتوکی کا رہنے والا ہے۔ پتوکی کے ذکر پر میں چونک اٹھا۔ وہ تنبیہی لہجے میں بولا، اب تم ذرا بھی جھوٹ بولا تو سائیں سمجھ لو تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں واقعی اس کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ اس کا نام خوشیہ اور پتوکی کا رہنے والا ہے۔ وہ پتوکی ہی کی ایک لڑکی کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا ہے۔ اسی غرض سے وہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس کے لیے عمل کیا ہے۔ لڑکی کا نام کیا ہے؟ غزالہ۔ غزالہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ خوشیہ کا حلیہ بیان کرو۔ میں نے ایک اہم بات دریافت کی۔ وہ کسی ریکارڈ کی طرح بولنے لگا، نام خوشی محمد عرف خوشیہ، عمر لگ بھگ 28 سال، داڑھی مونچھیں، دائیں گال پر مسح، تنگ پیشانی، کان چھوٹے، بال گھنگریالے، بائیں ہاتھ کی 6 یعنی ڈبل چھنگلی، مونچھیں راج کپور اور قد 5 فٹ کے قریب۔ صدیق گوندل نے حیرت سے پوچھا، سائیں، تم کوئی ایکس رے مشین لگتے ہو، بڑی گہری نظر ہے، آخر تم کھاتے کیا ہو؟ میرا ذہن سائیں کے آخری جملے پر اٹک کر رہ گیا۔ اس نے خوشیہ کا قد 5 فٹ کے قریب بتایا تھا۔ 28 سالہ کسی شخص کا قد اگر 5 فٹ ہو تو اسے پستہ کامتی کہا جائے گا۔ مطلوبہ قاتل بھی پستہ کامتی تھا اور مقتول کا نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس بھی شکل و صورت کے ساتھ اسی راستے سے ملا تھا جو سائیں کے آستانے تک آتا تھا۔ اس بات کا گواہ موجود تھا کہ خوشیہ ہی وہ شخص ہو جس کی تلاش مجھے رانا مختار حسین کے قاتل کی حیثیت سے ملی تھی۔ میں نے بریف کیس کی رقم کو ذہن میں رکھتے ہوئے سائیں سے سوال کیا، سائیں، مجھے معلوم ہے کالی بلی والا عمل تم نے فی سبیل اللہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ بولا، ظاہر ہے جناب، اس قسم کے اعمال میں عامل کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس پر داؤ لگانے کے لیے سائل سے رقم تو وصول کی ہی جاتی ہے۔ تم نے خوشیہ سے اس سلسلے میں کتنی رقم اینٹھی تھی؟ لفظ اینٹھی پر سائیں نے برا سا منہ بنایا لیکن سیدھے سے لہجے میں بولا، صرف 5 روپے۔ 500 روپے؟ میں نے اسے گھورا، یہ اچھی خاصی رقم ہے اور تم نے اس کے لیے صرف کا استعمال کر رہے ہو۔ کہہ رہی ہیں جس زمانے کا ذکر ہے اس وقت 500 روپے کی بڑی رقم ہوتی تھی۔ آپ آج کل کے حساب سے 25,000 روپے سمجھ لیں۔ ویسے ان نام نہاد عاملوں کاملوں کا آج کل بھی یہی تیر ہے۔ موجودہ دور کے عاملین سے فعلیات چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی 15-20 ہزار روپے سے کم نہیں لیتے اور ان میں سے اکثریت ٹھگوں پر مشتمل ہے جو مجبور، بے بس اور پریشان لوگوں کو کون چھری سے کاٹنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہتے ہیں۔ میرے سوال کے جواب میں سائیں نے کہا، جناب، میں تو اسے سارا عمل سمجھا کر کہا تھا کہ وہ خود ہی سب کچھ کر لے، لیکن پوری تفصیل سننے کے بعد اس نے کہا تھا کہ یہ کام اس کے بس کا نہیں ہے، لہٰذا میں ہی اس کے لیے یہ عمل کروں۔ چنانچہ میں نے اس کام کا کرنے کا وعدہ کر لیا تھا اور خوشیہ نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا۔ میں نے کہا، تمہیں 500 روپے دے دیے اس نے؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ٹٹولتی ہوئی نظر سے سائیں کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا خوشیہ نے ان 500 روپے کے لیے کیا کیا ہوگا۔ اس نے مجھے نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے اس سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں، میں بھی اپنے کام سے کام رکھنا ہی پسند کرتا ہوں۔ سائیں، اب خوشیہ تمہارے پاس کب آئے گا؟ تقریباً 1 ہفتے بعد، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ تانبے کا دیگچہ کہاں ہے جس میں مظلوم کالی بلی نے قے کی تھی؟ اسے میں نے 2-3 روز کے لیے زمین میں دبا دیا ہے۔ اور وہ تصویر؟ کون سی تصویر؟ وہ جزیر ہوتے ہوئے بولا، گدھے کے بچے، میں اس تصویر کا ذکر کر رہا ہوں جسے کیل کے ذریعے تم نے درخت پر پیوست کر کے تانبے کے دیگچے کو آگ دکھائی تھی۔ خوشیہ کی مطلوبہ لڑکی غزالہ تصویر، وہ غزالہ جس کے بارے میں تم اس کے نام کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ کچھ یاد آیا یا میں دوسرا راستہ اختیار کروں؟ تصویر تو میں نے عمل کے بعد جلا دی تھی۔ وہ لکنت لہجے سے سائیں کے چہرے کے تاثرات اس کے الفاظ سے لگا نہیں کھاتے تھے۔ میں نے اچانک اسے ایک زوردار چانٹا رسید کیا۔ یہ اس کی بے خبری تھی یا شاید میری؟
چانٹے میں غیر معمولی قوت تھی کہ وہ اپنی گدی سے لڑک کر دور چرپائی پر جا گرا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے تحقیر آمیز ٹھڈے سے نوازتے ہوئے گرج کر کہا، غزالہ کی تصویر کو تم نے جلا دیا ہے اور دیگچے کو زمین میں دبا رکھا ہے، کیوں یہی بیان ہے نا تمہارا؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، حقیقت اگلتے ہو یا ابھی ننگا کر دوں تمہیں؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لجاجت آمیز لہجے میں بولا، ملک صاحب میں کسی قاتل کو نہیں جانتا اور نہ ہی قتل کی کسی واردات میں میرا ہاتھ ہے۔ آپ خام خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ تم قاتل کے مامے چاچے ہو یا یہ کہ رانا مختار کو تم نے قتل کیا ہے؟ میں نے اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہا، میں نے تو صرف غزالہ کی تصویر اور تانبے کے دیگچے کے بارے میں پوچھا ہے تم سے۔ وہ میں نے بتایا ہے نا، وہ رک رک کر بتانے لگا۔ میں نے ایک زوردار جھٹکا دے کر اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ اس نے دو کلابازیاں کھائیں، دور خانے چت گیا۔ میں نے اس کی گدی والے چبوترے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تم مجھے بتاؤ گے شیطان کی اولاد؟ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری گدی کے نیچے کیا راز چھپا ہے۔ وہ بے اختیار زمین سے اٹھا اور غیر ارادی طور پر آگے بڑھ کر میرے قدموں سے لپٹ گیا۔ منت ریز آمیز لہجے میں گھگھیایا، نہیں ملک صاحب، وہاں کچھ بھی نہیں، خدا کے لیے مت جائیں۔ میں نے اس کی التجا کو ٹھوکروں میں اڑاتے ہوئے تھوڑی سی کوشش کے بعد گدی کا بالائی حصہ اوپر اٹھا دیا۔ اسی دوران میں صدیق گوندل نے میرے اشارے پر سائیں کو حراست میں لے لیا تھا۔ اسی کارروائی پر پہلے تو وہ ہمیں بڑی بڑی دھمکیاں دینے لگا، پھر جب دو چار کرارے تھپڑ پڑے تو ساری چوکڑی بھول گیا۔ سائیں کی گدی کا بالائی حصہ واقعی کسی بڑے صندوق کے ڈھکنے کی طرح ہی کھلتا تھا۔ نیچے تہہ خانے میں جانے کے لیے باقاعدہ زینے بنے ہوئے تھے۔ تہہ خانہ لگ بھگ ہال نما کمرے جتنا تھا۔ ہم نے اس تہہ خانے کی مکمل تلاشی لی۔ سائیں اور اس کے دونوں خدمت گار ہماری تحویل میں آ چکے تھے، اس لیے ہمیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تہہ خانے میں سے جو کچھ برآمد ہوا وہ سائیں کو پکا مجرم ثابت کرتا تھا۔ زیادہ تر سامان مال و دولت تھا۔ کچھ چیزیں صدیق گوندل نے فوراً پہچان لیں، اگرچہ اسے چھانگا مانگا کے تھانے میں لگے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تاہم اس دوران میں ڈکیتی کی 3-4 وارداتیں اس کے تھانے کی حدود میں ہو چکی تھیں۔ تمام تر مال مصروفہ کے ساتھ سائیں اینڈ کمپنی کو چھانگا مانگا تھانے پہنچا دیا گیا تھا۔ نظاموں اور کرموں کی گرفتاری کے لیے چند ہوشیار قسم کے پولیس اہلکار جنگل ہی کے ڈیرے میں آس پاس ڈیوٹی لگا دی تھی۔ سائیں نے تھوڑی سی خاطر تواضع کے بعد زبان کھول دی۔ اس کا اصل نام عبدالغفور تھا۔ 10 سال قبل وہ چھانگا مانگا کے جنگل میں آ کر بیٹھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آس پاس کے علاقوں میں اپنی خاصی ساکھ بنا لی تھی۔ در حقیقت مفرور قیدی تھا۔ اسے قتل کے ایک مقدمے میں سزائے عمر قید ہو گئی تھی، تاہم 10 سال پہلے شیخو پورہ کی جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ چھانگا مانگا کے جنگل میں ڈیرہ جمانے کے بعد سائیں نے اپنا ایک گروہ بنا لیا۔ کرموں، کریموں اور گاموں اس کے دستے بازو تھے۔ وہ چور چکاری، نوسر بازی سے لے کر ڈکیتی تک وارداتیں کرتے تھے۔ سائیں ان کا پشت پناہ بنا ہوا تھا۔ وہ چھانگا مانگا تھا۔ تھانہ انچارج گوندل بہت خوش تھا۔ بیٹھے بٹھائے ایک ایسا کیس اس کے ہاتھ آ گیا تھا جس سے اس کا ریکارڈ بہت بہتر ہو سکتا تھا۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ملک صاحب، یہ سب کچھ آپ کی مہربانی سے ہوا ہے۔ میں نے کہا، جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جائیں اور صرف یہ یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ آپ کا کیا ہے۔ سائیں اور اس کے 2 گماشے آپ کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ گاموں اور کرموں بھی بہت جلد حوالات میں ہوں گے۔ سائیں اور کرموں، نظاموں وغیرہ تو اپنے جرائم کا اقرار کر ہی بیٹھے ہیں، اس لیے کیس کے باقی مراحل بہت آسان ثابت ہوں گے۔ ملک صاحب، میں آپ کے لیے بے لوث تعاون کو عمر بھر یاد رکھوں گا۔ میں نے کہا، تعاون تو آپ نے بھی بہت کیا ہے گوندل صاحب، لیکن آپ کو اس کا فائدہ کیا پہنچا؟ وہ قدرے اداس ہو گیا۔ آپ کے مطلوبہ قاتل کا کوئی تو سراغ نہیں مل سکا۔ میں نے یاد دہانی کے انداز میں کہا، آپ غالباً بھول رہے ہیں ایک بات۔ وہ کیا؟ غزالہ، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ غزالہ کون؟ میں نے اپنی جیب سے غزالہ کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکال کر صدیق گوندل کو دکھا دی اور کہا، سائیں کے تہہ خانے کی تلاشی کے دوران میری تصویر میں نے حاصل کر لی تھی، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سائیں کا وہ پستہ کامل کلائنٹ اسی لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ لڑکی مجھے کسی پستہ کامل شخص تک پہنچائے گی، مگر آپ اس لڑکی تک پہنچیں گے کیسے؟ اسی تصویر کے ذریعے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور تصویر الٹ پلٹ دی۔ یہ دیکھیں، تصویر کے نیچے فوٹو اسٹوڈیو کی مہر لگی ہوئی ہے، جس میں دکان کا پتہ مکمل درج ہے۔ باقی معلومات فوٹوگرافر خود فراہم کرے گا۔ صدیق گوندل کو سوچتے ہوئے بولا، آپ کا مطلوبہ بندہ پتوکی کے ریلوے اسٹیشن پر واردات کر کے روپوش ہوا ہے یا فرار ہوا ہے؟ سائیں کے مطابق اس کا پستہ کامل کلائنٹ بھی پتوکی کا رہنے والا ہے، اور یہ بولا فوٹو اسٹیٹ اسٹوڈیو بھی پتوکی ہی میں واقع ہے۔ اس زنجیر کی کڑیاں آپس میں ملی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔
خاص طور پر نامعلوم قاتل اور سائیں کے کلائنٹ میں قدر مشترک پستہ کامتی ہے۔ میں نے کہا جو گولیاں کم ہیں وہ پتوکی جا کر پوری ہو جائیں گے، انشاءاللہ بہت جلد اس زنجیر کو مکمل کر لوں گا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ایک بات کا خاص خیال رکھے صدیق صاحب، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سائیں کے مطابق اس کا کلائنٹ ایک ہفتے بعد اس کے پاس آنے والا تھا کاجل لینے کے لیے۔ آپ نے جس کانسٹیبل کو ڈیرے کے آس پاس گاموں کریموں کی گرفتاری کے لیے تعینات کیا ہے، انہیں پستہ کامت راج کپور مار کا مونچھے والا اس 6 انگلے شخص کے بارے میں بھی ہوشیار کر دیں۔ اگر میں ایک ہفتے کے اندر اس کی گردن کی پیمائش نہ کر سکا تو ممکن ہے وہ یہاں گرفتار ہو جائے۔ آپ اس طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، صدیق گودر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ میری مستعدی سے یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ آپ نے میری ترقی کا اتنا سامان کر دیا ہے، آپ بھی مجھے جو کچھ ہاتھ پاؤں مارنا اب مجھے بھی تو کچھ ہاتھ پاؤں مارنا چاہیے نا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم وہاں سے واپس چلے آئے۔ چانگا مانگا کے تھانے کی حوالات میں سائیں سے میں نے خاصی تفصیلی پوچھ تاچھ کی تھی۔ وہ اپنے کلائنٹ اور غزالہ کے بارے میں جو کچھ بتا چکا تھا اس سے زیادہ ایک لفظ بھی میں نہیں جانتا تھا، ورنہ اس نے جہاں تک اتنا کچھ قبول کر لیا تھا وہاں ان معمولی معلومات کو چھپانے کی کوشش نہ کرتا۔ اسے اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پستہ کامت کلائنٹ نے اسے جو 500 روپے دیے تھے وہ اس نے کہاں سے حاصل کیے تھے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ چانگا مانگا کے جنگل سے ہمیں جو شکستہ بریف کیس ملا تھا اس کا کوئی تعلق واسطہ اس کے کلائنٹ سے بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں جب واپس اپنے تھانے کی پتوکی پہنچا تو خاصا مطمئن تھا۔ اگلے روز میں نے حوالدار مبارک علی کو ساتھ لیا اور سیدھا بھولا فوٹو اسٹوڈیو پہنچ گیا۔ فوٹوگرافی کی مذکورہ دکان پتوکی کے عین بازار کے آغاز میں ہی تھی۔ دکان کا مالک فوٹوگرافر اس وقت وہاں موجود تھا۔ ہم سرکاری لباس میں تھے اس لیے وہ فوراً ہماری آؤ بھگت کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اگلے روز میں حوالدار مبارک کو ساتھ لیا اور سیدھا بھولا فوٹو اسٹوڈیو پہنچ گیا۔ فوٹوگرافی کی مذکورہ دکان پتوکی کے بازار میں آغاز میں ہی تھی۔ دکان کا مالک فوٹوگرافر اس وقت وہاں موجود تھا۔ ہم سرکاری لباس میں تھے اس لیے وہ فوراً ہماری آؤ بھگت کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بھولا جی، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ میں یہاں چند اہم قسم کے سوال تم سے پوچھنے آیا ہوں اور مجھے توقع ہے کہ تم پورا تعاون کرو گے۔ کیوں نہیں ملک صاحب، میں آپ کا خادم، آپ پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تم کسی غزالہ نامی لڑکی کو جانتے ہو؟ وہ ذہن پر زور دینے کے بعد نفی میں گردن ہلانے لگا۔ نہیں جناب، میں کسی غزالہ سے واقف نہیں ہوں۔ یہ تصویر تو تم پہچان ہی لوگے۔ میں نے اپنی جیب میں سے غزالہ کی تصویر نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ وہ جلدی سے بولا، بالکل بالکل جناب، یہ تصویر میرے ہی اسٹوڈیو کی بنی ہوئی ہے، بلکہ یہ تصویر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھینچی تھی۔ پھر وہ تصویر کو پلٹتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں میرے اسٹوڈیو کی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ غزالہ کی تصویر ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ غزالہ ہی ہوگی جناب، وہ تائیدیہ لہجے میں بولا۔ میں اس کے نام سے واقف نہیں ہوں، یہ اپنے باپ کے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں تصویر بنوانے آئی تھی۔ میں نے پوچھا، اس کے باپ کو جانتے ہو؟ انہیں بھلا کون نہیں جانتا ملک صاحب، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ ظفر اقبال خان سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ اچھا، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ظفر اقبال خان تو اس علاقے کی خاصی معروف شخصیت ہیں، تو غزالہ خان صاحب کی بیٹی ہے؟ بھولا نے بھی الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ جناب آخر معاملہ کیا ہے، کہیں کوئی واردات شردات تو نہیں ہو گئی؟ واردات تو ہوئی ہے بھولا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر اس کے ہاتھ سے تصویر لے لی۔ تم غزالہ کے بارے میں اور کچھ جانتے ہو؟ وہ محتاط سے انداز میں بولا، مجھے تو اس کا نام ہی آپ سے معلوم ہوا ہے جناب، ورنہ میں تو صرف اتنا ہی جانتا تھا کہ یہ خان صاحب کی اکلوتی بیٹی ہے۔ میں نے بھولا فوٹوگرافر کے انداز میں ایک بے چینی محسوس کی، خاص طور پر جب میں نے کسی واردات کا ذکر کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، غزالہ نے یہ تصویر کتنا عرصہ پہلے تم سے بنوائی تھی؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا جناب، چند روز پہلے کی بات ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے پوچھا، مگر یہ تصویر آپ کے پاس آئی کہاں سے؟ خان صاحب کی بیٹی تو خیریت سے ہے نا؟ ہم ابھی یہاں سے سیدھے اس کی خیریت معلوم کرنے کو ہی جائیں گے، میں نے دومعنے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تم نے اس تصویر کی کتنی کاپیاں بنائی تھی؟ بھولا نے بتایا، چھوٹے سائز کی تصویروں کی عموماً 3 کاپیاں بناتا ہوں، مگر اگر کوئی مخصوص بڑے سائز کی تصویر بنوانا چاہے تو اس کے آرڈر کے مطابق ہی میں تصویریں تیار کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 8 بائی 5 انچ کی تصویر ہے۔ خان صاحب کے آرڈر کے مطابق میں نے اس کی 2 کاپیاں تیار کی تھی۔ اور وہ دونوں تصویریں تم نے خان صاحب کو دے دی تھی؟ جی ہاں بالکل، وہ قطعیت سے بولا۔ کیا تم اپنے گاہکوں کو تصویر کا نیگیٹو بھی دے دیتے ہو؟
چھوٹی تصویروں کے ساتھ تو عموماً دے دیتا ہوں، لیکن بڑی تصویروں کا نیگیٹو میں اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں۔ البتہ اگر کوئی اصرار کرے تو میں تھوڑی رقم کے عوض وہ نیگیٹو بھی دے دیتا ہوں۔ اس تصویر کا نیگیٹو تمہارے پاس محفوظ ہے یا خان صاحب لے گئے؟ وہ گڑبڑا گیا، بولا خان صاحب لے گئے تھے شاید۔ نہیں، میرے پاس ہی رکھا ہوا ہے، ٹھہرے میں چیک کرتا ہوں۔ کیا تمہاری یادداشت اتنی ہی خراب ہے کہ چند روز پہلے کی بات تھی تو تمہیں پوری طرح یاد نہیں؟ یاد آ گیا، وہ پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، نیگیٹو میرے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر تصویر پسند آ گئی تو وہ اس کا ایک آدم قط پرنٹ بنوائیں گے۔ آدم قط؟ میں نے زیر رب دہرایا، مگر یہ تصویر تو کلوز اپ میں ہے۔ وہ جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے وہ خاص سے بڑے سائز میں تصویر بنوانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ نذیر بولا، میں نے فوٹوگرافر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے تم مجھ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہوگی۔ آپ نے جو کچھ پوچھا میں نے ٹھیک ہی بتایا ہے۔ وہ جلدی سے بولا، میں نے کہا اگر کوئی خاص بات میرے پوچھنے سے رہ گئی ہو تو وہ بھی بتا دو، خاص طور پر اس تصویر کے حوالے سے۔ نہیں جناب، اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہم بولا فوٹو اسٹوڈیو سے نکل کر ظفر اقبال خان کے گھر کی جانب چل پڑے، جو وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں ظفر اقبال کو غائبانہ طور پر نہیں جانتا تھا، ابھی تک ہماری بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک صاحب ثروت معروف کاروباری شخص تھا۔ جب ہم اس کی شاندار رہائش گاہ پر پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ ملازم کی زبانی معلوم ہوا کہ خان صاحب 2 روز کے لیے ملتان گئے ہوئے ہیں۔ تاہم غزالہ کی ماں کنیز فاطمہ نے ہماری آمد کا مقصد جاننے کے لیے ہمارے لیے سجا سجایا ڈرائنگ روم کھلوا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کنیز فاطمہ کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ وہ پروقار شخصیت کی مالک تھی۔ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، ملک صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ یہاں تو اکثر آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ کس سلسلے میں میرا تذکرہ ہوتا رہتا ہے؟ وہ ہماری غزالہ ہے نا، وہ آپ کی مداح ہے، کنیز فاطمہ نے بتایا۔ یہ ایک عجیب انکشاف تھا میرے لیے، لیکن وہ مجھے کیسے جانتی ہے؟ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں ابھی اسے یہاں بلاتی ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ حوالدار مبارک علی نے مجھ سے کہا، یہ کیا قصہ ہے ملک صاحب؟ قصہ تو مجھے بھی نہیں معلوم بھائی، دیکھتے جاؤ آگے کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کنیز فاطمہ اپنی اکلوتی بیٹی غزالہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ غزالہ اپنی تصویر سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں اس کی خوبصورتی کا پورا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی عمر کم و بیش 22 سال رہی ہوگی۔ یہ ہیں ملک صفدر حیات صاحب، کنیز فاطمہ نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے غزالہ کو بتایا۔ غزالہ نے جذباتی لہجے میں کہا، میں آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج کل ہمارے علاقے میں تعینات ہے، مجھے ایک بے قراری سی لگی ہوئی ہے۔ ابا جی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی روز مجھے آپ کے پاس لے کر چلیں گے۔ جبکہ میرا اصرار یہ تھا کہ ہم گھر پر آپ کی دعوت کریں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ خود ہی یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اپنے سامنے آپ کو دیکھ کر مجھے کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اسی دوران میں کنیز فاطمہ ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ میں نے غزالہ سے پوچھا، آپ مجھے کس طرح جانتی ہیں؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہماری پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہو۔ ہم آج پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ اس نے میری بات کی تائید کی۔ میں نے کہا، اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ میں آپ کو کیسے جانتی ہوں، تو اس کے لیے آپ کا وہ کارنامہ ہی کافی ہے۔ کون سا کارنامہ بھائی؟ میں واقعتاً حیران ہو رہا ہوں، غزالہ نے پوچھا۔ چند سال پہلے آپ رینالہ خورد کے ایک تھانے میں تعینات تھے نا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے سوال کیا، تو پھر آپ کو تاجی والا واقعہ بھی یاد ہوگا؟ کون تاجی اور کیسا واقعہ؟ وہ لڑکی مجھے حیران و پریشان کیے جا رہی تھی۔ غزالہ نے بتایا، وہی تاجی جس کو گنڈوں نے اغوا کر لیا تھا، اور آپ کی کوششوں سے نہ صرف تاجی بعزت و خیریت گھر واپس لوٹ آئی تھی، بلکہ آپ نے اغوا کنندگان کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا تھا۔ تاجی کو آپ نے اٹاری سے برآمد کیا تھا۔ وہ پورا واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ ان دنوں میں رنیلا خورد ضلع اوکاڑہ کے ایک تھانے میں اپنے فرض انجام دے رہا تھا۔ اناڑی ضلع اوکاڑہ کے ایک دیہات میں اغوا کنندہ سے اچھی خاصی مارا ماری بھی ہوئی تھی، لیکن حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ ان واقعات سے غزالہ کا کیا تعلق تھا۔ یہ سوال میری زبان پر بھی آ گیا۔ آپ کو ان واقعات کا کیسے علم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، میں ان دنوں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنے ماموں کے پاس رینالہ خوردو گئی ہوئی تھی، اور تاجی میری وہاں کی سہیلیوں میں سے ایک ہے۔ اتفاق سے میری وہاں آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ میرے ماموں کو تو جانتے ہوں گے، افضل خان اور ان کا نام ہے۔ میں رینالہ خورد کے زمیندار افضل خان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہاں تعیناتی کے دوران میں 1-2 مرتبہ ان سے ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ میں نے غزالہ کو بتایا کہ وہ تمام واقعات میرے ذہن میں تازہ ہو گئے ہیں۔ بس آپ کی بہادری اور جرأت مندی نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ عقیدت مندانہ انداز میں بولی، آپ سے روبرو ملاقات کی بڑی خواہش تھی، وہ بغیر کسی کوشش کے خود بخود پوری ہو گئی۔ اسے میں اپنی خوش قسمتی ہی سمجھتی ہوں۔ اسی وقت اس کی ماں ایک ملازم کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ملازم کے ہاتھ میں
لدی پھندی کنگ سائز ٹرے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہماری خاطر مدارات کا اچھا خاصا انتظام کیا جا چکا ہے۔ کنیز فاطمہ نے ملازم کے جانے کے بعد کہا، باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے ذرا کچھ کھا پی لیں۔ میں نے کہا، آپ نے خواہ اتنا تکلف کیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو آپ کو دوپہر کا کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا ہوگا جناب۔ غزالہ نے کھانے پینے کی اشیاء برتنوں میں ڈالتے ہوئے کہا، یہ تکلف تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، میں نے جلدی سے کہا، اور ایک نہایت ضروری کام سے یہاں آیا ہوں۔ لیکن خان صاحب تو گھر پر نہیں ہیں، کنیز فاطمہ نے کہا۔ دراصل خان صاحب سے زیادہ مجھے غزالہ میری مدد کر سکتی ہے، میں ایک اہم معاملے میں ان سے تھوڑی کچھ پوچھ جاچ کرنا چاہتا ہوں۔ غزالہ نے میرے چہرے سے بھانپ لیا، مگر معاملہ گھمبیر ہے، سنجیدگی سے بولی، خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ خیریت ہے اور نہیں بھی۔ قتل کے ایک کیس کو حل کرنے کے لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہے۔ میرا تعاون؟ غزالہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ماں کی جانب دیکھا۔ قتل کس معاملے سے میرا کیا واسطہ؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اس قتل میں ملوث ہیں؟ مجھے تو صرف آپ کا تعاون چاہیے۔ اس کیس کی چند کڑیاں غائب ہیں، میں انہیں تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے غزالہ اس سلسلے میں مجھے مفید معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ آخری جملہ میں نے کنیز فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی، میں سمجھی نہیں، آخر غزالہ قتل کے کس معاملے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ کس کا قتل ہوا ہے؟ رانا مختار حسین کا قتل، جسے ریلوے اسٹیشن پر قتل کیا گیا تھا، کنیز فاطمہ نے پوچھا۔ میں نے کہا، بالکل وہی، لیکن غزالہ کا اس معاملے سے کیا واسطہ؟ کنیز فاطمہ کی الجھن بڑھتی ہی جا رہی تھی، جبکہ غزالہ سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی جیب میں سے غزالہ کی بلیک اینڈ وائٹ فوٹو تصویر نکال کر میز پر رکھ دی۔ وہ باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس تصویر کو تو آپ پہچان ہی گئی ہوں گی۔ ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ غزالہ نے کہا، یہ میری تصویر ہے، یہ تصویر آپ کے پاس کیسے پہنچی؟ میں نے کہا، یہ ایک لمبا چکر ہے، فی الحال آپ یہ بتائیں کہ بھولا فوٹو اسٹوڈیو سے آپ نے ایسی جو 2 تصویریں بنوائی تھی وہ کہاں ہیں؟ ایک تو میرے کمرے میں لگی ہوئی، غزالہ نے کہا، دوسری رینالہ خوردوں میں ماموں کے گھر میں لگی ہوئی ہے۔ دونوں تصویریں فریم شدہ ہیں۔ ایک لمحہ رکنے سے وہ اٹھتے ہوئے بولی، ٹھہرے، یہاں والی تصویر میں ابھی لا کر آپ کو دکھاتی ہوں۔ 1 منٹ کے اندر اندر وہ اپنی فریم شدہ تصویر نکال کر لے آئی۔ فریم اگرچہ خاصا بڑا تھا، تاہم اس کے اندر تصویر کا سائز 8 بائی 5 انچ ہی تھا، اور یہ بالکل ہو بہو ویسی ہی تصویر تھی جیسی سائیں کے تہہ خانے سے ملی تھی، یعنی دونوں تصاویر ایک ہی نیگیٹو سے تیار کی گئی تھی۔ کنیز فاطمہ نے کہا، بالکل ایسا ہی ایک فریم میرے بھائی کی حویلی میں بھی ہے، وہ تصویر میری بھابھی نے منگوائی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا اس وقت بھی وہ تصویر رینالہ خوردوں والی حویلی میں ہی موجود ہوگی؟ بالکل موجود ہے ملک صاحب، کنیز فاطمہ نے پرذوق لہجے میں کہا، ابھی میں کل ہی تو وہاں سے آئی ہوں، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں نے سوچنے والے انداز میں کہا، اس کا مطلب یہ فوٹوگرافر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اس نے یہ تصویریں 2 سے زیادہ بنائی تھی۔ ہم نے تو 2 ہی بنوائی تھی، غزالہ نے کہا۔ کنیز فاطمہ نے پوچھا، ملک صاحب آپ کچھ چھپا رہے ہیں، غزالہ کی تیسری تصویر آپ کے پاس کیسے پہنچی؟ میں نے کنیز فاطمہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے غزالہ سے کہا، غزالہ میں تم سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں اس کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ پتہ نہیں مجھے تمہاری والدہ کے سامنے یہ بات پوچھنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں حالات سے مجبور ہوں، اور میرا خیال ہے تمہیں بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ملک صاحب، ہم ماں بیٹی آپس میں سہیلیوں کی طرح ہیں، کنیز فاطمہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ غزالہ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں میری موجودگی میں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ غزالہ، تم ایسے کسی شخص کو جانتی ہو؟ میں نے اتنا کہنے کے بعد اس کے چہرے پر نگاہ جمائی اور نہایت ہی معتدل لہجے میں اپنی بات آگے بڑھا دی، جس کی عمر 28 سال کے درمیان ہو، بال گھنگریالے، ناک موٹی، کان چھوٹے، اس کے بائیں آنکھ کی چنگلی ڈبل اور مونچھیں۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، میں اس خبیث شخص کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کے لہجے میں نفرت جھلکتی تھی۔ کون خبیث میری بچی؟ کنیز فاطمہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ امی، وہی خوشیہ، غزالہ نے ناگواری سے بتایا۔ میں نے آپ کو اس کمینے کی حرکت کے بارے میں سب کچھ بتایا تو تھا، وہی ٹھیک نا مردود؟ غزالہ کی زبان سے خوشیہ کا نام سن کر میں چونک اٹھا۔ سائیں نے اپنے کلائنٹ کا نام بھی وہی بتایا تھا۔ ایک خاص بات اور یہ تھی کہ میں نے غزالہ کو اپنے مطلوبہ شخص کے قتل کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں کیا تھا، اس کے باوجود اس نے خوشیہ کو ٹھگنا ہی بتایا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی انکشاف تھا۔ سائیں کے مطابق اس کا کلائنٹ خوشیہ پتوکی کا رہنے والا تھا اور غزالہ نامی کسی اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا تھا۔ اسی تناظر میں نے غزالہ سے پوچھا تھا، خوشیہ نامی اس چھگنے شخص کو تم کس طرح جانتی ہو؟ غزالہ اپنی ماں کنیز فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ملک صاحب آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہوں۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، جہاں تک میری سوچ پرواز کر سکتی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ رانا مختار کے قتل کے سلسلے میں آپ کو خوشیہ کی تلاش ہے۔ میں نے حیرت سے اس ذہین عورت کی جانب دیکھا اور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی سوچ کی پرواز بالکل درست ہے۔ پھر میں غزالہ سے مخاطب ہوا،
تم خوشیہ کے بارے میں کچھ بتانے والی تھی۔ تم نے جس انداز میں اسے خبیث، کمینہ اور مردود کہا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے تمہیں کوئی ذہنی اذیت پہنچائی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ یہ بتائیں، آپ کو میری تصویر کہاں سے ملی؟ ایک ماہر سفلیات کے ڈیرے سے۔ میں نے حقیقت کو چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ خوشیہ نے یہ تصویر اس ماہر کو اس لیے دی تھی کہ وہ ایک ایسا عمل کرے جس سے تم اس کی محبوبہ بن جاؤ۔ مگر یہ تصویر خوشیہ کے ہاتھ کیسے لگی؟ اس کا پتہ بھی چل جائے گا، میں نے کہا۔ پہلے تو تم یہ تفصیل بتاؤ جس سے تم خوشیہ سے نفرت کرتی ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر اپنے خیالات کو متجمع کرتی رہی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں خوشیہ کی کرتوت بتانے لگی۔ میں یہاں پر غزالہ کے بیان کا خلاصہ مختصر تحریر کرتا ہوں۔ غزالہ ایک روز اپنی ماں کے ساتھ سینڈل خریدنے کے لیے مین بازار میں گئی۔ جوتوں کی ایک بڑی دکان پر اس نے آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد اپنے لیے ایک خوبصورت سینڈل پسند کر لی۔ اس دوران میں سیلز مین خوشیہ اس کے سامنے سینڈلوں کے درجن بھر ڈبے پھیلائے بیٹھا رہا۔ سینڈل کے انتخاب کے دوران میں دوپٹہ سنبھالتے ہوئے یا بال درست کرتے ہوئے غزالہ کے کان کی ایک طلائی بالی وہیں کھلے ہوئے ڈبوں میں کہیں گر گئی۔ غزالہ کو جس کا متعلق احساس نہ ہوا، وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر آ گئی۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت پستہ کامہ شخص خوشیہ اس کے گھر پہنچ گیا اور مذکورہ بالی کنیز فاطمہ کے حوالے کر دی۔ کنیز فاطمہ نے اس کا شکریہ ادا کر کے اسے رخصت کر دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن خوشیہ نے اس واقعے کے سہارے ایک اور منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی غزالہ سے اس کا سامنا ہوتا، وہ مسکرا کر اسے دیکھتا۔ ایک دو مرتبہ اس نے غزالہ کو سلام بھی کیا۔ غزالہ نے خوشیہ کی اس حرکت کو خاص اہمیت نہ دی۔ چونکی تو وہ اس روز جب ایک مرتبہ خوشیہ نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، خوشیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ غزالہ سمجھی شاید وہ بالی کی بازیابی کے سلسلے میں کسی انعام وغیرہ کا طلبگار ہے۔ اس نے روک کر پوچھا، ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے کہوں؟ ایسے ہی کہو جیسے کہہ رہے ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے کہوں؟ غزالہ نے اس کی بکھلاہٹ سے لطف لیتے ہوئے تجویز کیا۔ دراصل بات بڑی منہ چھوٹا، غزالہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، میں تمہاری مشکل آسان کر دیتی ہوں۔ پھر وہ اپنے پرس سے 500 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، لو، یہ لو تمہارا انعام۔ تم نے میری کھوئی ہوئی بالی گھر پہنچا کر ایک اچھا کام کیا تھا، اس کے لیے تم واقعی انعام کے مستحق ہو۔ خوشیہ نے نوٹ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور جذباتی لہجے میں بولا، مجھے انعام نہیں، آپ کی محبت چاہیے۔ محبت؟ غزالہ نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ بکواس نہیں ہے حسن کی ملکہ، وہ بے خودی سے انداز میں گویا ہوا، مجھے تم واقعی محبت ہو گئی ہے۔ اگر جواباً تم بھی میری محبت کا جواب محبت سے دو تو میری زندگی بن جائے گی۔ تم دفع ہوتے ہو یہاں سے یا میں جوتی اتاروں؟ غزالہ نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ یقین کریں، میں آپ کے بغیر زندگی کا تصور۔ اپنی ناپاک زبان بند رکھو، 2 کوڑی کے ملازم وہ دہاڑی، اور آئندہ اگر تم میرے سامنے راستے میں آئے تو اتنے جوتے لگواؤں گی کہ آئینے میں خود کو پہچان نہیں سکو گے۔ اتنا کہہ کر غزالہ آگے بڑھ گئی۔ خوشیہ بری طرح ذلیل ہوا تھا، تاہم اس نے غزالہ کا پیچھا نہ چھوڑا۔ غزالہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جب تک وہ اسے کوئی سنگین سبق نہیں سکھائے گی، وہ اپنی اوسی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ غزالہ نے اس واقعے کے حوالے سے گھر میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے اپنی ایک رازدار سہیلی کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا اور ایک ایسے موقع پر وہ دونوں خوشیہ کے سامنے آ گئیں جب وہ بڑے بازار میں ایک طرف جا رہا تھا۔ غزالہ کو سامنے دیکھ کر خوشیہ ایک مرتبہ پھر اس سے اظہار عشق کرنے لگا۔ غزالہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں واقعی مجھ سے عشق ہے؟ چاہے جتنی بڑی رقم قسم لے لو، میں تیار ہوں۔ وہ دونوں تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شرارت کے موڈ میں تھی۔ غزالہ کی سہیلی نے استفسار کیا، تم غزالہ کی خاطر کیا کر سکتے ہو؟ یہ جو بھی کہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ غزالہ کی محبت میں جان دے سکتے ہو؟ یہ حکم تو دے۔ زہر کھا سکتے ہو؟ بالکل کھا سکتا ہوں، اور جوتے وہ بھی۔ وہ روانی میں بول گیا، پھر فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جلدی سے بولا، آپ کیوں مذاق کرتی ہیں؟ ہم مذاق نہیں کر رہے۔ دونوں نے بیک زبان کہا، ہم واقعی تمہیں جوتے مارنے والی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی سینڈلیں اتاری اور خوشیہ کی مرمت کرنے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی اس چگل میلہ میں شامل ہو گئے۔ سب کے علم میں یہی بات تھی کہ خوشیہ نے خان صاحب کی بیٹی کے ساتھ بھرے بازار میں بدتمیزی کی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں خوشیہ کی بری حالت ہو گئی۔ وہاں سے دم دبا کر فرار ہونے سے پہلے اس نے غزالہ کو دھمکی دی، غزالہ، میں اس بے عزتی کو بھولوں گا نہیں۔ اس کے لہجے میں انتقام کے شعلے پھڑپڑا رہے تھے۔ تم دیکھ لینا، ایک روز میں تمہیں اپنے قدموں میں لوٹنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس روز کے بعد غزالہ کو خوشیہ کی شکل نظر نہ آئی۔ اس نے بھی شکر بھیجا کہ جان چھٹی، 100 لاکھوں پائے۔ اس روز گھر آ کر غزالہ نے اپنی ماں کو پورا واقعہ سنا دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ خان صاحب کو کچھ نہ بتائے۔
ماں بیٹی بہت سے معاملات میں ایک دوسرے کی رازدار تھیں، اس لیے یہ خبر ظفر اقبال تک نہ پہنچی۔ ویسے بھی اس روز کے بعد سے خوشیہ کی طرف سے کوئی نازیبہ حرکت سامنے نہیں آئی تھی، اس لیے غزالہ بھی مطمئن ہو گئی۔ غزالہ پوری کہانی بیان کر چکی تو میں نے پوچھا، ایک بات سچ سچ بتاؤ، خوشیہ تمہارے معاملے میں واقعی سنجیدہ تھا یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ بولی، ملک صاحب وہ اس سلسلے میں عادی مجرم تھا، میں پہلے بھی اس کے کئی قصے سن چکی ہوں، کئی لڑکیوں سے اظہار محبت کر چکا ہے اور بار بار بے عزت بھی ہو چکا ہے، اول درجے کا آوارہ ہے وہ شخص۔ تو پھر تم نے اس کے ساتھ بالکل مناسب سلوک کیا تھا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کنیست فاطمہ نے پوچھا، ملک صاحب اس نامراد نے میری بچی پر کوئی کالا جادو تو نہیں کروا دیا؟ آپ بتا رہے تھے وہ کسی ماہر سفلیات کے پاس گیا تھا۔ کسی وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے خاتون، میں نے تسلیہ میز انداز میں کہا۔ وہ کامل پیر فرتوت اس وقت حوالات کی ہوا کھا رہا ہے اور عین قریب جیل کی ہوا میں سانس لیتا ملے گا۔ میں نے اس کا سارا زہر نکال دیا ہے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں نے غزالہ سے پوچھا، خوشیہ کے گھر کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، وہ کون سی دکان پر سیلز مین ہے؟ فرید بوٹ ہاؤس۔ کیا یہ دکان مین بازار میں ہی ہے؟ ہم سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کنیز فاطمہ نے کہا، ملک صاحب دوپہر کا کھانا میں آپ کے لیے تیار کروا رہی ہوں۔ اس کی قطعاً ضرورت نہیں، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، کھانا مجھ پر ادھار رہا۔ خان صاحب ملتان سے واپس آ جائیں تو پھر آپ کو یہ ضرور زحمت دوں گا۔ فی الحال تو میں خوشیہ کی طرف جانے کے لیے بے چین ہوں۔ وہ دونوں ہمیں روکتی رہ گئی، لیکن ہم وہاں ایک لمحے بھی نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ کچھ دیر پتوکی کے مین بازار میں تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ فرید بوٹ ہاؤس مختار کلاتھ ہاؤس سے متصل تھا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور رانا افتخار حسین اپنی دکان پر موجود تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے سلام کیا اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرید بوٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ دکان کے مالک بابو فرید سے میں نے خوشی محمد عرف خوشیہ کے بارے میں استفسار کیا تو بولا، خوشیہ 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر گیا ہے، اسے گھر پر کوئی ضروری کام تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا اسے بلانے آیا تھا۔ میں نے فوراً سوال کیا، بولا فوٹوگرافر؟ جی ہاں وہی، فرید نے جواب دیا۔ دونوں بڑے گہرے دوست ہیں۔ بابو فرید احمد کے جواب نے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں نے اگلا سوال کیا، خوشی کا گھر کس طرف ہے؟ وہ پرانی منڈی پتوکی میں رہتا ہے۔ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ اس نے خوشیہ کے گھر کی لوکیشن بتائی، پھر پوچھا، خیر تو ہے نا تھانے دار صاحب، آپ یہ پوچھ پریت کس سلسلے میں کر رہے ہیں؟ اسی اسنا میں رانا حسین بھی وہاں پہنچ گیا۔ میرے چہرے سے جوش کو دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب لگتا ہے کوئی نہایت ہی اہم نکتہ آپ کے ہاتھ آ گیا ہے۔ میں نے کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے کہا، افتخار حسین ہمیں ابھی اور اسی وقت پرانی منڈی میں خوشیہ کے گھر پہنچنا ہے۔ وہ صورتحال کی نزاکت کا احساس کرتے ہی فوراً تیار ہو گیا، آئیں ملک صاحب، میرے پاس سواری کا انتظام موجود ہے۔ بابو فرید احمد ہکا بکا ہماری صورتیں دیکھتا رہ گیا اور ہم آنے واحد میں ان کی دکان سے رخصت ہو گئے۔ خوشیہ کا گھر آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا اور مجھے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق وہاں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ماں اندھی بہری اور ٹانگوں سے معذور ایک ضعیف عورت تھی جو قبر میں ٹانگیں لٹکائے اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلی دستک کے جواب میں اندر خاموشی رہی، حالانکہ میں نے بڑے دھیمے انداز میں دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کی آہٹ محسوس کر لی تھی۔ دوسری دستک پر کچھ خسر پسر محسوس ہوئی، اس کے ساتھ ہی دروازے کے ایک پٹ سے ہلکی سی جنبش بھی ہوئی تھی۔ تیسری مرتبہ میں نے قدرے زور سے دستک دی، اس بار بھی دروازہ نہیں کھلا تھا، ہم بند دروازے کے پیچھے کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ اسی سرگوشی سے میں سوال کیا گیا، باہر کون ہے؟ پولیس یہاں تک پہنچ گئی ہے، جواب دینے والے نے قدر دھیمی آواز میں کہا اور میں نے وہ آواز فوراً پہچان لی۔ وہ فوٹوگرافر فرید نذیر بھولا کی آواز تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ بھولا اس وقت خوشیہ کے گھر کے اندر موجود تھا۔ بابا فرید نے مجھے بتایا کہ بھولا ہی اسے اپنے ساتھ دکان سے لے گیا تھا، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ دونوں کسی سنگین معاملے میں ملوث تھے اور وہ معاملہ رانا مختار حسین کے قتل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے جوان سال حوالدار کو مخصوص اشارہ کیا، اس نے دائیں کندھے کی ایک ہی ضرب سے دروازے کے قبضے اکھاڑ دیے۔ رہی صحیح کسر افتخار حسین نے پوری کر دی۔ اگلے ہی لمحے ہم خوشیہ کے گھر کے اندر موجود تھے۔ وہ دونوں گھر کی عقبی دیوار کو پھاند کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے انہیں دبوچ لیا۔ چند زوردار لات کے جاندار ٹھڈے کھانے کے بعد انہوں نے مزاحمت ترک کر دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی کلائیوں میں ہتھ کڑی پہنا دی گئی۔ تھانے پہنچتے ہی ہمیں ان پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ وہ دونوں عادی مجرم نہیں تھے۔ بھولا فوٹوگرافر نے بس اس حد تک خوشیہ کی مدد کی تھی کہ اسے غزالہ کی ایک تصویر فراہم کر دی تھی جو کہ اس سفلی عمل کے لیے ضروری تھی۔ آج صبح جب میں نے بھولا سے تصویر کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی تھی تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کہیں گڑبڑ ہو چکی تھی، اس لیے وہ خوشیہ کو دکان سے گھر لے گیا تھا کہ بچاؤ کا کوئی منصوبہ بنایا جا سکے، مگر ان کی قسمت تھی کہ ہم بر وقت وہاں پہنچ گئے۔
تھوڑی سی سختی کے بعد خوشیہ نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے وقوع کے روز مقتول کو بابو فرید سے یہ کہتے ہوئے سن لیا تھا کہ اس رات وہ ایک بھاری رقم لے کر لاہور جا رہا تھا۔ مقتول اور فرید میں گہرے مراسم تھے اور دونوں ایک دوسرے کی دکانوں پر گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے۔ خوشیہ نے رقم والی بات سنی تو اس نے مختار حسین کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے فوری طور پر رقم کی ضرورت تھی تاکہ سائیں سے وہ عمل کروا سکے۔ خوشیہ کو اندازہ نہیں تھا کہ بریف کیس میں سے اس کی توقع سے کہیں زیادہ رقم برآمد ہوگی۔ اس نے کسی بہانے سے مقتول کو پلیٹ فارم کے ویران حصے کی طرف بلایا اور موقع پا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ عرصے بعد وہ بریف کیس کے ساتھ اسی ٹرین میں پتوکی سے چھانگا مانگا پہنچا، جس ٹرین کے انتظار میں مقتول پلیٹ فارم پر موجود تھا۔ خوشیہ کی نشاندہی پر باقی ماندہ رقم بھی برآمد کر لی گئی، تاہم اس وقت تک وہ 10,000 روپے میں سے کم و بیش 1,000 روپے خرچ کر چکا تھا۔ 500 روپے تو اس نے سائیں ہی کو دے دیے تھے۔ خوشیہ کا مقدمہ صرف 6 ماہ تک زیر سماعت رہا، پھر اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ اس 6 ماہ کے عرصے کے دوران ہی میں اس کی ماں کی مشکل بھی آسان ہو گئی۔ ماں کی میت کو کندھا دینا شاید اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن محبت کے معاملے میں اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ محبت ایک پاکیزہ اور خالصاً خدائی جذبہ ہے۔ محبت کے حصول کے لیے جو لوگ غلط راہوں کی مسافرت اختیار کرتے ہیں، انہیں بالآخر ایک روز بری طرح پچھتانا پڑتا ہے۔ عشق کاذب کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔